دا آرٹ آف لیزینس۔ ایک دن تم جاگو گے اور تمہارے پاس وہ وقت باقی نہیں ہوگا جو تم ہمیشہ کرنا چاہتے تھے۔ اسے ابھی کرو۔ پاؤلو کویلو۔ تعارف۔ زندگی مختصر ہے۔ گھنٹے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ 100 سال جگے۔ اگر آپ خوش قسمت ہوں تو دنیا میں اوسط عمر صرف 72 سال ہے، تقریباً 3700 ہفتے۔ یہ لمبا وقت لگ سکتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ 30 سال کے ہیں تو اب پہلے ہی 1500 ہفتے گزار چکے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو اداس کرنے یا ذہنی دباؤ دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس لیے کہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں دیے گئے وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات ہزاروں بار سن چکے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں؟ زندگی اتنی مختصر ہے کہ آپ وہ کام کرتے رہیں جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، اب وہ کام نہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ بوڑھے ہوں گے تو پچھتاوا بہت زیادہ ہوگا۔ تصور کریں کہ آپ تقریباً 80 سال کے ہیں اور پیچھے دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ کاش اپنے کچھ مختلف کیا ہوتا۔ اپنے وہ زندگی نہیں گزاری جیسی آپ چاہتے تھے، بلکہ وہ جیسی دوسرے چاہتے تھے۔ آپ ان تمام لمحات پر پچھتائیں گے جو اپنے ضائع کیے، بغیر مقصد کے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا، روزانہ گھنٹوں سوشل میڈیا پر بے مقصد اسکرول کرنا۔ کوئی بھی شخص جو وہ کام نہیں کرتا جو وہ واقعی کرنا چاہتا ہے، اندر سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ذرا چند منٹ سوچیں، جب آپ 80 سال کے ہوں گے تو آپ کو کن چیزوں پر پچھتاوا ہوگا۔ یہ کچھ ممکنہ پچھتاوے ہیں۔ 1 وہ کام نہ کرنا جو آپ پسند کرتے ہیں۔ 2 سستی کرنا اور وقت ضائع کرنا۔ 3 اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارنا۔ 4 اپنی صحت اور فلاح کا خیال نہ رکھنا۔ 5 ایسے کاموں کے لیے محنت کرنا جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ 6 جوانی میں سفر نہ کرنا۔ 7 اپنی زندگی کو مکمل طور پر نہ جینا۔ بہانوں کو بنانا بند کریں کہ آپ وہ کام کیوں نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ سب ابھی بند کریں۔ اپنے ذہن کو جواب دینا بند کریں، سوال پوچھنا شروع کریں۔ یہ آپ کے ذہن کو مجبور کرے گا کہ وہ راستہ تلاش کرے۔ وقت کو اس لیے ضائع کرنا کہ ایک صحیح وقت وہ آ جائے گا سب سے بڑا بہانہ ہے، اور آپ بعد میں اس پر پچھتائیں گے۔ کوئی بھی مکمل بہترین وقت وہ نہیں ہوتا۔ بہترین وقت صرف ابھی ہے۔ اگر آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں تو ابھی بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بہترین وقت ہے۔ اگر آپ جم جانا چاہتے ہیں تو ابھی بہترین وقت ہے۔ آپ بعد میں خود کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بہترین انداز میں گزاریں۔ اور روزمرہ زندگی میں ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن پر ہمیں مستقبل میں پچھتاوا ہوگا۔ یہ کتاب مختصر ہوگی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے اعمال کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ مستقبل میں آپ پر کیسے اثر ڈالیں گے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ سستی چھوڑ کر آخرکار وہ کرنا شروع کریں گے جو آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آپ کی ذہنیت پر توجہ دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ آپ کیسے بہتر اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ ان ٹپس اور تکنیکوں پر مشتمل ہے جو آپ کو سستی پر قابو پانے اور اپنی کارکردگی بڑھانے میں مدد دیں گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی جینا شروع کریں۔ پارٹ 1 ذہنیت۔ اگر آپ اپنا وقت تتلیوں کے پیچھے بھاگنے میں گزاریں گے تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ ایک خوبصورت باغ بنانے میں وقت لگائیں گے تو تتلیاں خود آ جائیں گی۔ پیچھا مت کرو، اپنی طرف متوجہ کرو۔ 100% ذمہ داری۔ عظمت کی قیمت ذمہ داری ہے۔ ونسٹن چرچل۔ اپنے تمام مسائل کے لیے کسی اور کو الزام دینا بے فائدہ ہے۔ آپ اپنے دوستوں، خاندان، شرکن حیات کسی بھی شخص کو الزام دے سکتے ہیں۔ دوسروں کو الزام دینے کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں اندر سے اچھا محسوس کراتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ذہن کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔
چاہے اب صورتحال کو تبدیل نہ بھی کر سکیں، اب ہمیشہ بہترین ممکنہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ الزام دینا کچھ بھی حل نہیں کرتا۔ یہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا۔ فرض کریں آپ اپنے دوستوں، خاندان، نوکری یا کسی بھی چیز کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ آپ کے پاس ورزش کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن دنیا کا سارا الزام بھی آپ کو ورزش کے لیے وقت نہیں دے سکتا۔ اگر آپ حل چاہتے ہیں تو آپ اسے ضرور تلاش کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حل موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے اور آپ اسے اپنے دل کے اندر کہیں نہ کہیں جانتے ہیں۔ صرف عمل ہی آپ کو اپنے مقاصد تک پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی اور نہیں۔ کوئی اور آپ کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ آپ سست ہیں یا نہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ آپ ٹال مٹول کرتے ہیں یا نہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ آپ ورزش کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ کیوں پرواہ کریں گے؟ کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کام کریں۔ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو وقت نکالنا ہوگا۔ آرام سے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا دوڑنے سے آسان ہے۔ سوشل میڈیا اسکرول کرنا کتاب پڑھنے سے آسان ہے۔ ٹال مٹول کرنا محنت کرنے سے آسان ہے۔ ہمارا ذہن ہمیشہ آسان راستے کی طرف جاتا ہے۔ آپ کو اسے بدلنا ہوگا تاکہ آپ آسان نہیں بلکہ بہتر انتخاب کریں۔ ہم اکثر مسائل سے بچنے کے لیے دوسروں کو الزام دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ کسی کو الزام دیتے ہیں اور بس آپ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید آپ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہر عمل یا غیر عمل آپ کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کسی اور کو اپنے مسئلے کا ذمہ دار ٹھہرائیں تو اس کے نتائج کے بارے میں سوچیں۔ آپ کا مستقبل آپ کے آج کے اعمال کے ہاتھ میں ہے۔ ماضی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، یہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ماضی صرف دو چیزیں دے سکتا ہے، سبق اور پچھتاوا۔ ماضی سے سیکھو لیکن اسے اپنی زندگی پر زیادہ کنٹرول نہ لینے دو۔ اپنی غلطیوں سے سیکھو۔ غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر تم بار بار وہی غلطی دہراتے ہو تو پھر مسئلہ ہے۔ بے وقوف مت بنو۔ نہ غلطیوں سے حد سے زیادہ محبت کرو نہ ان سے نفرت۔ اگر تم غلطیوں سے نفرت کرو گے تو تم ان سے ڈرنے لگو گے اور پھر تم زیادہ سوچنے لگو گے۔ یہ تمہاری ذہنی سکون کو ختم کر دیتا ہے اور تمہیں عمل کرنے نہیں دیتا۔ اور اگر تم غلطیوں سے محبت کرنے لگو تو تم اور زیادہ غلطیاں کرو گے کیونکہ انسان وہی چیز زیادہ کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے سیکھو اور آگے بڑھو۔ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر تم آگے نہیں بڑھ رہے تو تم دوسری غلطی کر رہے ہو۔ زندگی کی سخت سچائیاں۔ اگر تم سست ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر تم ناخوش ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر تم ٹال مٹول کرتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم کیا حاصل کرو گے اگر تم ذمہ داری سے بھاگو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں کچھ بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں مکمل طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہو۔ جو چیزیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ صرف تم خود حاصل کر سکتے ہو، کوئی اور تمہارے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ شکایت کرنا کچھ بھی حاصل نہیں کرتا بلکہ یہ تمہارے ذہن کو پریشانی اور منفی سوچ سے بھر دیتا ہے۔ زیادہ سوچنا اور مسلسل شکایت کرنا ذہنی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ تم آج شروع کر سکتے ہو یا کل کا انتظار کر سکتے ہو۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ درخت لگانے کا بہترین وقت 20 سال پہلے تھا۔ دوسرا بہترین وقت ابھی ہے۔ چینی کہاوت۔ غلطیاں اتنی بری نہیں ہوتی جتنا آپ سوچتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو غلطیاں ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہ نارمل بات ہے۔ لیکن آپ کو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ آپ اپنے تمام اعمال کے ذمہ دار خود ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو رفتار ضروری ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتے نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ وہ سست انسان نہیں ہیں جو سارا دن بیٹھا کچھ نہیں کرتا تو غلطیاں ہوں گی۔ آپ غلطی کرنے کے ڈر سے بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو نامعلوم میں چھلانگ لگانی ہوگی۔ کامیابی اس میں نہیں کہ آپ کبھی غلطی نہ کریں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ ایک ہی غلطی دوسری بار نہ کریں۔ جارج برنارڈ شا۔ اپنے کام تک محدود رہیں۔
یہ سادہ سی بات آپ کو زیادہ مس بنا دے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ لوگ مسلسل ان چیزوں کی فکر کرتے رہتے ہیں جو ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ اپنی توجہ صرف ان چیزوں پر رکھیں جو واقعی آپ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے سب سے اہم انسان ہیں، اس لیے اپنا مقصد بنائیں کہ آپ اپنے لیے بہترین کریں۔ دوسروں کی رائے کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جو 99% رائے سنتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں اور آپ کی مدد نہیں کرتی۔ اپنے آپ پر بھروسہ کریں۔ اپنی توجہ مکمل طور پر ان چیزوں پر رکھو جو تمہارے حقیقی اختیار میں ہیں، اور واضح رہو کہ جو دوسروں سے متعلق ہے وہ ان کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ ایپیکٹیٹس۔ کوئی بھی آپ کو بچانے نہیں آ رہا۔ کوئی بھی آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ کسی کو آپ کی زندگی بدلنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہر شخص اپنی ہی زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، تو وہ آپ کی کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ کام آپ کو خود ہی کرنا ہوگا۔ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں تو سستی کر کے دوسروں کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ کوئی اور آ کر آپ کے مقصد پورے کرے گا۔ دوسروں پر انحصار کرنا بند کریں۔ آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ فیصلہ کریں، کیا آپ سست ہی رہنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں کچھ معنی خیز کرنا چاہتے ہیں؟ کسان کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک کسان تھا۔ اس کا گندم کا کھیت تھا، لیکن اس کھیت میں ایک چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا، اور اس میں چڑیا کے 4 چھوٹے بچے رہتے تھے۔ چڑیا روزانہ جنگل میں جا کر اپنے بچوں کے لیے خوراک لاتی تھی۔ ایک دن جب وہ جنگل سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا اور وہ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ بچوں نے کہا کہ کسان آج یہاں آیا تھا اور فصل کی کٹائی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کل اپنے بیٹوں کو بھیجے گا تاکہ فصل کاٹ لی جائے۔ بچوں نے کہا کہ جب فصل کٹ جائے گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ یہ سن کر چڑیا نے کہا کہ کل کوئی بھی گندم کی فصل کاٹنے نہیں آئے گا، اس لیے ڈرو مت۔ اگلے دن بھی وہی ہوا جیسا چڑیا نے کہا تھا۔ کوئی بھی کھیت کی فصل کاٹنے نہیں آیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن کوئی بھی فصل کاٹنے نہیں آیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ چڑیا کے بچے بہت خوش تھے۔ ایک دن جب چڑیا جنگل سے واپس آئی تو اس نے پھر اپنے بچوں کے چہرے دیکھ کر حیرت محسوس کی۔ وہ دوبارہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ چڑیا نے ان سے ان کے خوف کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ کسان آج پھر آیا تھا اور فصل کی کٹائی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آج اس نے کہا کہ وہ کل مزدوروں کو بھیجے گا تاکہ فصل کاٹ لی جائے۔ یہ سن کر چڑیا نے پھر انہیں کہا کہ فکر نہ کریں، کل بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اگلے دن پھر وہی ہوا جیسا چڑیا نے کہا تھا۔ کوئی بھی فصل کاٹنے نہیں آیا۔ مزید کئی دن گزر گئے لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر ایک دن چڑیا جب جنگل سے واپس آئی تو اس نے دوبارہ اپنے بچوں کے خوفزدہ چہرے دیکھے۔ اس نے پھر وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ کسان آج پھر آیا تھا اور اس نے گندم کی کٹائی کے بارے میں بات کی، لیکن آج اس نے کہا کہ اس نے دوسروں پر انحصار کر کے بہت وقت ضائع کیا ہے اور اب وہ کل خود آ کر فصل کاٹے گا۔ یہ سن کر چڑیا نے کہا کہ کل ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اور اپنا گھونسلہ کسی اور جگہ بنا لینا چاہیے۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ کل وہ واقعی آ کر فصل کاٹے گا، اس لیے ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ اگلے دن وہی ہوا جیسا چڑیا نے کہا تھا۔ کسان آیا اور اس نے فصل کاٹ دی۔ یہ دیکھ کر چڑیا کے چھوٹے بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ جو بھی اب کہتی ہیں وہ ہمیشہ صحیح نکلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ پہلے وہ کسان اپنے بیٹوں پر انحصار کر رہا تھا، پھر وہ مزدوروں پر انحصار کرنے لگا، اسی لیے کام مکمل نہیں ہوا۔ لیکن تیسری بار وہ کسی پر بھی انحصار نہیں کر رہا تھا، اسی لیے وہ اس بار کامیاب ہو گیا۔ لوگوں کی 3 اقسام۔ میرے ارد گرد میں 3 قسم کے لوگ دیکھتا ہوں۔ پہلی قسم وہ زیادہ تر لوگ ہیں، یہ کبھی شروع ہی نہیں کرتے۔ یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ بس بیٹھے رہتے ہیں اور سست رہتے ہیں۔ یہ اپنے خوابوں پر کام نہیں کرتے۔ یہ وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ اچھا خود بخود ہو جائے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شروع تو کرتے ہیں لیکن جیسے ہی چیزیں مشکل ہوتی ہیں وہ ہار مان لیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ کیوں دیا۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں، مشکلات کے باوجود ہار نہیں مانتے
اور مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہی وہ 1% لوگ ہیں جو واقعی کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان کو ثابت قدم، پرسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ چیزیں ہمیشہ آسان اور ہموار نہیں ہوتیں۔ چیزیں خراب بھی ہوں گی اور ہوتی رہیں گی۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ کو پھر بھی اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے رہنا ہوگا۔ زندگی کوئی سپرنٹ، تیز دوڑ نہیں بلکہ ایک میراتھن ہے۔ یہ لمبی اور مشکل ہے۔ آدھے راستے میں چھوڑنے والوں کے لیے کوئی انعام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آخر تک پہنچنا ہوگا۔ صرف ان چیزوں کو کنٹرول کریں جو آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اور کون سی نہیں۔ جب وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ کے پلان کے مطابق نہ چلیں تو اداس نہ ہو۔ اس بات کو نہ الجھائیں کہ آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ سب کچھ آپ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں اور جو آپ کی زندگی بہتر بنا سکتی ہے۔ آپ کے پاس اپنے ذہن پر کنٹرول ہے۔ آپ کے پاس اپنی محنت کی مقدار پر کنٹرول ہے۔ لیکن آپ کے پاس اس بات پر کنٹرول نہیں ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ان چیزوں کی فکر کرنا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ کی زندگی کو تکلیف دہ بنا دے گا۔ کمفرٹ زون آپ کا دشمن ہے۔ کمفرٹ زون ایک خوبصورت جگہ ہے لیکن وہاں کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی۔ نامعلوم لوگوں کے سست ہونے اور ہر کام اوکل اوپر ڈالنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آرام کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اپنی موجودہ زندگی کے انداز کو بدلیں۔ جو کام آپ روز کرتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو ترقی نہیں دیتا۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور مشکل کام کریں۔ سارا دن فلمیں دیکھنا، خبریں پڑھنا اور سوشل میڈیا اسکرول کرنا آسان ہے لیکن یہ بامانی نہیں ہوتا اور آپ یہ بات خود بھی جانتے ہیں۔ آپ کا جسم محسوس کرتا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اسی لیے وقت ضائع کرنے کے بعد آپ کو برا محسوس ہوتا ہے، وہ وقت جو کسی قیمتی اور بامقصد کام میں لگ سکتا تھا۔ کیا آپ اپنی پوری زندگی اسی طرح وقت ضائع کرتے رہنا چاہتے ہیں؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جلد ہی آپ کے پاس وہ توانائی بھی نہیں رہے گی جو آپ اپنے خوابوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے ابھی کریں۔ انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ کچھ بھی خود نہیں ہوگا، آپ کو خود اسے بنانا ہوگا۔ کمفرٹ زون چھوڑنے کے بعد کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کاش میں وہیں رہتا۔ جب آپ ٹال مٹول چھوڑ کر اپنے کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک خاص خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہر روز اس توانائی کے ساتھ جاگنا کہ آپ اپنے کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔ سادہ رکھیں۔ جب بھی آپ کچھ نیا شروع کریں اسے ہمیشہ جتنا ممکن ہو سادہ رکھیں۔ ایک وقت میں بہت زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کیا غلط ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات کچھ غلط ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو جلد از جلد شروع کرنا چاہیے۔ آپ کو اور جلد کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، نہ کہ نتائج کے بارے میں جلد بازی بلکہ کام شروع کرنے کی جلدی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی شروع کر سکتے ہیں یا انتظار کرتے رہ سکتے ہیں۔ آپ کا پہلا منصوبہ عموماً کام نہیں کرتا، آپ کو اس میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو پورا منصوبہ بدلنا بھی پڑتا ہے۔ بس کریں اور جتنا جلدی ممکن ہو کریں۔ رفتار بہت اہم ہے۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ چیزوں کو سادہ رکھیں اور تیزی کے ساتھ عمل کریں۔ زیادہ تر فیصلے شاید تقریباً 70% معلومات کے ساتھ ہی کرنے چاہیے جتنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو۔ اگر آپ 90% معلومات کا انتظار کرتے ہیں تو اکثر صورتوں میں آپ سست روی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیف بیزوس۔ مختلف انداز سے سوچنا شروع کریں۔ اگر سب ایک جیسا سوچ رہے ہوں تو یقیناً کوئی نہ کوئی سوچ نہیں رہا۔ جارج ایس پیٹن۔ آپ کو لازمی نہیں کہ ہر کسی کی طرح ہی سوچنا پڑے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے مختلف انداز میں سوچ سکتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو مختلف نتائج حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے مختلف سوچنا اور مختلف کام کرنا ہوگا۔ آپ وہی کام کر کے جو سب کر رہے ہیں مختلف نتائج کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ وہی چیزیں کر کے جو آپ پہلے کرتے آئے ہیں مختلف نتیجے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اکثر اوقات نتیجہ وہی ہوتا ہے۔
اگر آپ سست ہیں تو آپ کو نتیجہ پہلے ہی معلوم ہوتا ہے، بالکل پچھلی بار کی طرح۔ واضح اہداف مقرر کریں۔ ہمیں ایسے واضح اہداف بنانے چاہئیں جو ممکن بھی ہوں اور جلد حاصل بھی کیے جا سکیں۔ بڑے اور بہت زیادہ ایمبیشس اہداف برا نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سست انسان ہیں تو آپ ان بڑے اہداف کے لیے کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ ناممکن لگتے ہیں۔ اسی لیے شروع میں چھوٹے اور آسان اہداف مقرر کریں جو حاصل کیے جا سکیں۔ اہداف واضح بھی ہونے چاہئیں۔ مثال کے طور پر واضح ہدف یہ ہے کہ آپ ایک مہینے میں 2 کلو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ غیر واضح ہدف یہ ہے کہ آپ صحت مند بننا چاہتے ہیں۔ ایسا ہدف جو ناپا نہ جا سکے اور جس کی کوئی مدت نہ ہو وہ اصل میں ہدف نہیں ہے، آپ صرف کسی معجزے کی امید لگا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اہداف لکھیں۔ اگر آپ اپنے اہداف کاغذ پر نہیں لکھتے تو ابھی شروع کریں، آپ کو اس پر کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اہداف واضح طور پر لکھے ہوں اور آپ انہیں باقاعدگی سے پڑھیں تو وہ آپ کو موٹیویشن دیں گے۔ اگر آپ وہ کام نہیں کرتے جو آپ نے لکھا ہے تو آپ کو تھوڑا سا احساس جرم بھی ہوگا۔ اگر آپ اپنے اہداف کا آدھا حصہ بھی پورا کر لیتے ہیں تو یہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چیزوں کو پیچیدہ نہ بنائیں۔ میں ان مختلف ایپس کا زیادہ قائل نہیں ہوں جو لوگ اپنی پروڈکٹیوٹی میجر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہے۔ آپ کو اپنے اہداف پر توجہ دینے کے لیے کسی ایپ کی ضرورت نہیں۔ مجھے لکھنا پسند ہے۔ آپ کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، قلم اور کاغذ۔ بس اتنا ہی۔ چیزوں کو پیچیدہ نہ بنائیں۔ اس سے زیادہ کچھ بھی ہو تو وہ صرف توانائی کا ضیاع ہے۔ آپ بعد میں اس پر پچھتائیں گے۔ جب ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہم واقعی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بجائے ٹال مٹول کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بار بار تنگ کرتی رہتی ہے۔ یہ ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتی کیونکہ ہمیں لاشعوری طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سست ہیں اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کرتے۔ لمبے وقت کے بارے میں سوچیں۔ آپ 2 میں سے ایک کام کر سکتے ہیں۔ آپ لمبے وقت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، یا آپ وقتی خوشیوں کو پورا کر کے اپنے مستقبل کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کے اعمال مستقبل پر کیسے اثر ڈالیں گے۔ ایک بات جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سستی پر پچھتاوا ہوگا۔ سستی آج کے وقت میں اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ فوری خوشی دیتی ہے۔ کچھ نیا کرنا مشکل ہوتا ہے اور فوری خوشی نہیں دیتا، لیکن مستقبل میں آپ کو ہمیشہ پچھتاوا ہوگا کہ آپ نے وہ کام نہیں کیے جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو فوری خوشی کو مؤخر کرنا ہوگا، مشکل کام کرنے ہوں گے، کچھ دباؤ برداشت کرنا ہوگا اور قربانیاں دینی ہوں گی تاکہ آپ اپنے مستقبل کے اہداف حاصل کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مکمل طور پر موجودہ وقت کی خوشیاں چھوڑ دیں، لیکن کبھی کبھار بہتر مستقبل کے لیے چھوٹی قربانیاں ضروری ہوتی ہیں۔ رسک لیں۔ خطرات سے مت ڈریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آرام دہ حالت سے نکل کر غیر آرام دہ حالت میں جانا ہوگا۔ خطرہ نہ لینے کا پچھتاوا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ رسک نہیں لیتے تو آپ اپنی پوری زندگی اس پر پچھتائیں گے۔ رسک لینا ڈرانا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن رسک نہ لینا اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ سب سے بڑا خطرہ کوئی خطرہ نہ لینا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو تیزی سے بدل رہی ہے، واحد حکمت عملی جو یقینی طور پر ناکام ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کوئی خطرہ نہ لیں۔ مارک زکربرگ۔ نہ کوئی چیز مکمل طور پر اچھی نہ مکمل طور پر بری۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہر چیز تو اچھی ہے یا بری۔ میری زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہوئیں جو اس وقت بری لگتی تھیں، لیکن آج میں خوش ہوں کہ وہ ہوئیں کیونکہ انہوں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس بارے میں ایک خوبصورت کہانی ملاحظہ کریں۔ ایک کسان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو کھیتی باڑی میں اس کی مدد کرتا تھا۔ گاؤں والے اکثر کسان سے کہتے تھے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اتنا اچھا گھوڑا ہے۔ کسان جواب دیتا، شاید۔ ایک دن گھوڑا بھاگ گیا۔ گاؤں والے کسان کے پاس آئے اور افسوس کا اظہار کیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، گاؤں والوں نے کہا۔ کسان نے جواب دیا، شاید۔ چند دن بعد وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ 10 طاقتور جنگلی گھوڑے بھی لے آیا۔ گاؤں والوں نے کہا، یہ تو بہت زبردست بات ہے نا؟ کسان نے پھر جواب دیا، شاید۔
اگلے دن کسان کا بیٹا ان گھوڑوں میں سے ایک پر سوار تھا کہ گھوڑے نے اسے گرا دیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گاؤں والے افسوس کرنے آئے۔ یہ تو بہت برا ہوا، انہوں نے کہا۔ کسان نے جواب دیا، شاید۔ اگلے دن فوج کا ایک افسر گاؤں میں آیا اور جنگ کے لیے صحت مند نوجوانوں کو بھرتی کرنے لگا۔ کسان کا بیٹا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی بھرتی نہ کیا گیا۔ گاؤں والے خوشی سے بولے، تمہارا بیٹا بچ گیا، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ کسان مسکرایا اور بولا، شاید۔ خود نظم و ضبط۔ ہم سب کو دو میں سے ایک درد برداشت کرنا پڑتا ہے، نظم و ضبط کا درد، پچھتاوے کا درد۔ جم ران۔ خود نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوں، چاہے وہ موجودہ وقت میں مشکل محسوس ہوتے ہوں۔ جم جانا مشکل ہے لیکن صوفے پر بیٹھے رہنا آسان ہے۔ کاروبار شروع کرنا مشکل ہے لیکن ٹال مٹول کرنا آسان ہے۔ کتابیں پڑھنا مشکل ہے لیکن فلمیں دیکھنا آسان ہے۔ صبح جلدی اٹھنا مشکل ہے لیکن گرم بستر میں پڑے رہنا آسان ہے۔ زندگی میں وہ تمام چیزیں جو واقعی آپ کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں عموماً مشکل ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا مستقبل میں مجھے اس کا پچھتاوا ہوگا؟ اگر جواب ہاں ہے تو وہ کام ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ کریں جو کرنا ضروری ہے۔ شاندار خیالات کی کوئی کمی نہیں، کمی صرف انہیں عملی جامہ پہنانے کے عزم کی ہے۔ سیتھ گارڈن۔ نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ضروری ہے اسے کیا جائے۔ اگر اس کے لیے سخت محنت درکار ہے تو آپ سخت محنت کریں گے۔ اگر اس کے لیے زیادہ ذہانت سے کام کرنا ضروری ہے تو اب زیادہ مؤثر طریقے سے کام کریں گے۔ صرف اس لیے کہ کوئی کام مشکل ہے اسے کرنا چھوڑ نہ دیں۔ ان کاموں سے کبھی نہ بھاگیں جو آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹال مٹول نظم و ضبط کی دشمن ہے۔ ٹال مٹول کا مطلب ہے کسی ضروری کام کو بعد کے لیے مؤخر کرنا اور اس کے لیے بہانے بنانا۔ اگر ہم بہانے نہ بنائیں تو ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، اور چونکہ ہم برا محسوس نہیں کرنا چاہتے اس لیے مختلف قسم کے بہانے تراشتے ہیں۔ سب سے عام بہانہ یہ ہے، میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح وقت کبھی نہیں آتا۔ حالات کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ آپ کے راستے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ رکاوٹیں موجود رہیں گی۔ بہت سی چیزیں آپ کو سست بنانے اور کام ٹالنے کی کوشش کریں گی، لیکن آپ کو ان سب پر قابو پانا ہوگا۔ فوری خوشی کو مؤخر کریں۔ فوری خوشی کو مؤخر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم ابھی لطف اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کے مستقبل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے اعمال جن پر آپ بعد میں پچھتائیں اور خود سے پوچھیں، میں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو دونوں سمتوں میں دیکھنا چاہیے، حال اور مستقبل۔ حال سے لطف اٹھائیں لیکن اپنے مستقبل کی قیمت پر نہیں۔ سستی اختیار کر کے اپنے حال سے صحیح لطف اٹھاتے ہیں اور نہ ہی اپنے مستقبل کو بہتر بناتے ہیں۔ ابھی کریں۔ صرف وہی کام کل پر چھوڑو جسے ادھورا چھوڑ کر مر جانے پر بھی تمہیں افسوس نہ ہو۔ پابلو پکاسو۔ وقت کبھی مکمل طور پر موزوں نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ایسا لگے کہ وقت بالکل موزوں ہو گیا ہے تو ممکن ہے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ اب جتنا چاہیے انتظار کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ آج ہی آغاز کر سکتے ہیں اور اپنے اہداف کی طرف بڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اب کامل وقت، بہتر وسائل، زیادہ تجربے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس مکمل منصوبہ بھی نہیں ہے تب بھی آپ آج آغاز کر سکتے ہیں اور راستے میں سیکھتے اور سمجھتے جا سکتے ہیں۔ کوئی جادوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ آسان راستے تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اب جتنی چاہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ہیکس سیکھ لیں، لیکن آخرکار کام تو آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ عمل کرنے کے بجائے صرف سیکھنے میں لگے رہتے ہیں۔ سیکھنا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اکیلا سیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو عملی کام کرنا ہوگا۔ شروع کرنے سے پہلے شارٹ کٹس تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ پہلے کام کا آغاز کریں، پھر مختلف طریقے سیکھیں جن سے آپ اسے زیادہ تیزی اور مؤثر انداز میں انجام دے سکیں۔ ناکامی کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں۔ زندگی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی حالات آپ کے حق میں نہیں ہوتے۔
اس حوالے سے ایک خوبصورت کہانی ملاحظہ کریں۔ ایک بادشاہ نے اپنے تمام دانا اور عقلمند مشیروں کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا کوئی ایسا منتر نصیحت پیغام ہے جو ہر حالت، ہر وقت، ہر جگہ اور ہر موقع پر کام آئے؟ خوشی میں بھی، غم میں بھی، شکست میں بھی اور فتح میں بھی؟ کیا کوئی ایک جواب ہے جو ہر سوال پر لاگو ہو سکے؟ بادشاہ کا سوال سن کر تمام دانا لوگ حیران رہ گئے۔ آخرکار ایک بوڑھے شخص نے ایک تجویز پیش کی جو سب کو پسند آئی۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر اسے دے دیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ بادشاہ محض تجسس کی خاطر اسے نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے کہا، صرف اس وقت اسے دیکھنا جب آپ شدید خطرے میں ہوں، بالکل تنہا ہوں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ بادشاہ نے وہ کاغذ اپنی ہیرے کی انگوٹھی کے اندر رکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد ایک ہمسایہ سلطنت نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ اور اس کی فوج نے بہادری سے جنگ لڑی، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ بادشاہ کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنا پڑا۔ دشمن اس کا تعاقب کر رہے تھے اور تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اچانک بادشاہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں راستہ ختم ہو جاتا تھا۔ سامنے 1000 فٹ گہری پتھریلی کھائی تھی۔ اگر وہ نیچے کودتا تو ہلاک ہو جاتا اور واپس بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ راستہ بہت تنگ تھا۔ دشمن کے گھوڑوں کی آوازیں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے سورج کی روشنی میں اس کی انگوٹھی کا ہیرا چمکا اور اسے انگوٹھی میں چھپا ہوا پیغام یاد آ گیا۔ اس نے انگوٹھی کھولی اور کاغذ نکال کر پڑھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دس ٹو شیل پیس۔ بادشاہ نے دوبارہ پڑھا، پھر ایک بار اور۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، ہاں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چند دن پہلے میں اپنی سلطنت کی شان و شوکت میں زندگی گزار رہا تھا۔ میں تمام بادشاہوں میں سب سے طاقتور تھا، لیکن آج میری سلطنت اور میری تمام آسائشیں ختم ہو چکی ہیں اور میں دشمنوں سے جان بچا کر بھاگ رہا ہوں۔ اگر وہ دن گزر گئے تو یہ مشکل دن بھی گزر جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ وہیں خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ اسے کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی سلطنت میں ایسی خوبصورت جگہ بھی موجود ہے۔ اس پیغام نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ پرسکون ہو گیا اور دشمنوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ گھوڑوں کی آوازیں دور جا رہی ہیں۔ دشمن پہاڑوں کے کسی اور حصے میں چلے گئے تھے اور اب اس کے قریب نہیں تھے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا، ایک اور جنگ لڑی، دشمن کو شکست دی اور اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی۔ جب وہ فتح کے بعد واپس آیا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پورا دارالحکومت جشن منا رہا تھا۔ لوگ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور ہر گھر اور ہر گلی سے بادشاہ پر پھول برسائے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بادشاہ نے سوچا، میں دنیا کے بہادر ترین اور عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک ہوں، مجھے شکست دینا آسان نہیں۔ اسی وقت سورج کی روشنی اس کی انگوٹھی کے ہیرے پر پڑی اور اسے وہی پیغام یاد آ گیا۔ اس نے انگوٹھی کھولی اور دوبارہ پڑھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دس ٹو شیل پیس۔ صحیح کام پر محنت کریں۔ حتیٰ کہ مائیکل اینگلو کو بھی بستر سے نکلنے میں مشکل پیش آتی اگر اس کے سامنے صرف اسپریڈ شیٹ سے بھرا دن ہوتا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ لیونارڈو ڈاونچی کسی کارپوریشن میں ملازم سرکاری بیوروکریٹ کے طور پر کام کر رہا ہو۔ آنڈرے، آپ کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں صحیح کام پر محنت کر رہا ہوں؟ ایسے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو سرے سے کیے ہی نہیں جانے چاہئیں۔ اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کرتے تو آپ ہمیشہ سستی محسوس کریں گے۔ یہ دراصل آپ کے جسم اور ذہن کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کو اپنے کام کی نوعیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کام کریں جو بامانی ہو۔ بے معنی کاموں کے لیے آپ کبھی حقیقی طور پر متحرک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا کام بار بار ایک ہی طرح کا ہو اور اس میں کوئی دلچسپی یا تخلیقی رنگ نہ ہو تو اس میں خوشی اور مقصد تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے کام کے مشکل حصوں سے بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مصور بننا چاہتا ہے لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے۔
اپنے شوق اور جذبے کی پیروی نہ کرنے کا پچھتاوا ہمیشہ اس کے دل میں باقی رہتا ہے۔ کام ہی خوشی ہے۔ آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کسی نہ کسی کام میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اور آپ کے لیے فیصلہ کرے گا، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کو پسند نہ آئے۔ وہ کام جو دوسروں کے انتخاب سے آپ پر مسلط ہو آپ کو بوجھ محسوس ہوگا۔ لیکن اگر آپ خود اپنی پسند کا کام چنتے ہیں تو آپ کو اس میں خوشی اور اطمینان ملے گا۔ آپ کا کام خوشی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو پسند نہیں کرتے تو آپ واقعی خوش نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کرتے تو آپ اس کے لیے کبھی مستقل طور پر متحرک بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو سستی کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ سستی کے تصور کو بھی بھول سکتے ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کرتے تو جتنی جلد ممکن ہو کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا شروع کریں جس سے آپ اپنی پسند کے کام کی طرف جا سکیں۔ اداس اور ناپسندیدہ کام میں آپ کبھی حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرتے ہیں اس سے محبت کریں، یہ آپ کو زندگی کے ساتھ ہم آہنگ اور مطمئن بنا دے گا۔ اپنی اندرونی آواز کو سنیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ مشکل چیزوں سے مت بھاگیں۔ اپنی پسند کا کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے کام کے مشکل حصوں سے فرار اختیار کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری کوشش نہ کریں، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ سست بن جائیں اور محنت کرنا چھوڑ دیں۔ درحقیقت جس کام سے آپ محبت کرتے ہیں اس میں آپ اکثر پہلے سے زیادہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محنت آپ کے اپنے خوابوں اور مقاصد کے لیے ہے، نہ کہ صرف کسی اور کے لیے۔ جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم جوش و خروش کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ابتدائی جوش کم ہونے لگتا ہے، کام کی اصل اور پیچیدہ حقیقت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کام زیادہ مشکل محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر ہم اپنے کام کو پسند کرنا چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمارا شوق ہوتا ہے۔ صرف اپنے شوق کی پیروی کرنا اس بات کی ضمانت نہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ جب ونسنٹ وین گو 27 سال کے تھے تو انہوں نے خود کو مکمل طور پر مصوری کے لیے وقف کر دیا۔ وہ انتہائی شدت اور لگن کے ساتھ کام کرتے تھے۔ مصوری ہی ان کی پوری زندگی تھی۔ وہ بے حد محنتی اور غیر معمولی طور پر پیداوار پروڈکٹیو تھے۔ وہ حیرت انگیز رفتار سے تصویریں بناتے تھے، لیکن اپنی محنت اور ذہانت کے باوجود مالی مشکلات کا شکار رہے کیونکہ ان کی پینٹنگز فروخت نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی تیو وین گو زیادہ تر ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی گئی اور 27 جولائی 1890 کو وہ ایک کھیت میں تصویر بنا رہے تھے جب انہوں نے خود کو پستول سے سینے میں گولی مار لی۔ 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ترجیحات طے کرنا سیکھیں۔ آپ ہر کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس توانائی محدود ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اسے بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ اپنی توانائی کو اتنا زیادہ مختلف کاموں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ آپ تھک جائیں اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ بھی حاصل نہ ہو۔ جب نتائج نظر نہ آئیں اور تھکن بڑھ جائے تو انسان کے ہمت ہارنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی توانائی چند منتخب اور اہم کاموں پر مرکوز کریں۔ جتنے کم اہم کاموں پر توجہ ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پیچھا نہ کریں، اپنی طرف متوجہ کریں۔ کسی چیز کے پیچھے نہ بھاگیں۔ کسی چیز کا تعاقب نہ کریں۔ اس کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر کام کریں تاکہ اچھی چیزیں خود آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اپنی توجہ اپنی ذات کی بہتری پر رکھیں۔ باقی چیزیں وقت کے ساتھ خود اپنی جگہ بناتی چلی جائیں گی۔ آپ عظیم ہیں۔ اپنے ذہن کو یہ مت باور کرائیں کہ آپ کسی بھی کام کے لیے کافی اچھے نہیں ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ منفی خیالات سے اپنے ذہن کو بھر کر خود اپنے سب سے بڑے دشمن نہ بنیں۔ اس بات پر اعتماد رکھیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے سست رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ کافی اچھے نہیں ہیں۔ آپ عظیم ہیں۔ کام شروع کریں۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کمال پسند مت بنو۔ کمال پسندی ایک بیماری ہے۔ ٹال مٹول ایک بیماری ہے۔ عمل ہی اس کا علاج ہے۔ رچ نارٹن۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمال بری چیز ہے، لیکن زندگی کے ہر حصے میں اس کے پیچھے بھاگنا فائدہ مند نہیں۔ خوبصورت چیزیں اس لیے وجود میں آتی ہیں کہ کوئی شخص چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر بہت وقت صرف کرتا ہے۔ اگر کمال پسندی نہ ہوتی تو دنیا اتنی شاندار نہ ہوتی۔ ہمارے ارد گرد صرف کم معیار کی چیزیں ہوتی۔ دنیا اپنی خوبصورتی کمال اور خامیوں دونوں کی وجہ سے رکھتی ہے۔ لیونارڈو ڈا ونچی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کے اس قدر دلدادہ تھے کہ ایک ہی پینٹنگ بنانے میں برسوں لگا دیتے تھے۔ جب وہ میلان کے کیتھیڈرل کا ڈیزائن بنا رہے تھے تو انہوں نے سینکڑوں خاکے تیار کیے۔ مشہور مونالیزا کی پینٹنگ مکمل کرنے میں انہیں 10 سال سے زیادہ وقت لگا۔ اسٹیو جابز کو بھی تفصیلات کا غیر معمولی جنون تھا۔ جب وہ پہلے مکنٹوش کمپیوٹر کو ڈیزائن کر رہے تھے تو انہوں نے اصرار کیا کہ سرکٹ بورڈ کی تاریں سیدھی اور خوبصورت نظر آئیں۔ حالانکہ کمپیوٹر کے اندرونی حصے کو کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف ٹیکنیشین ہی خاص اوزاروں سے اسے کھول سکتا تھا۔ اگر آپ کوئی پینٹنگ بنا رہے ہیں یا کوئی تخلیقی چیز تیار کر رہے ہیں تو یقیناً اسے جتنا ممکن ہو بہترین بنانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ گھاس کاٹ رہے ہیں جو چند ہفتوں بعد دوبارہ الفاگ آنے والی ہے تو پورا دن اس کوشش میں نہ گزاریں کہ ہر تنکے کو بالکل مکمل انداز میں کاٹا جائے۔ آپ کو کمال پسندی کے سوئچ کو آن اور آف کرنا آنا چاہیے۔ بعض حالات میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض میں نہیں۔ ہمیشہ کمال پسند رہنے کو اپنی مستقل عادت نہ بنائیں بلکہ حالات کے مطابق اپنا رویہ بدلیں۔ اپنی سستی کو کمال پسندی کے پردے میں مت چھپائیں۔ شین پیرش کا یہ بہترین قول یاد رکھیں۔ اگر کوئی فیصلہ واپس بدلا جا سکتا ہو تو اسے جتنی جلدی ممکن ہو کر لو، اور اگر وہ ناقابل واپسی ہو تو اسے جتنی دیر سے ممکن ہو کرو۔ مکمل ہونے والی چیز کامل ہونے والی چیز سے بہتر ہے۔ ہر کام کو مکمل طور پر بے عیب نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کسی ایسے کام پر دنوں نہیں لگا سکتے جو چند منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ سست لوگ اکثر یہی کرتے ہیں۔ جب وہ آخرکار کسی منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ ان تفصیلات سے اتنے پریشان اور مغلوب ہو جاتے ہیں کہ کام شروع ہی نہیں کر پاتے۔ اوسط درجے کے انسان نہ بنو۔ اوسط پن اچانک پیدا نہیں ہوتا۔ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی پسندوں اور فیصلوں کے ذریعے وقت کے ساتھ منتخب کیا جاتا ہے۔ ٹاڈ ہنری۔ ہمارے پاس ہمیشہ یہ انتخاب ہوتا ہے کہ ہم عظیم بنیں یا اوسط درجے کے۔ عظیم بننا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر دن اپنی بہترین کوشش دینی پڑتی ہے۔ ناکامیاں بھی آئیں گی اور بہت سی جدوجہد بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ اوسط درجے کے انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں آپ کا مقصد کبھی بھی ایک عام اور اوسط شخص بننا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہئیں۔ اوسط درجے کے لوگ کبھی اپنی پوری کوشش نہیں کرتے۔ وہ اس وقت رک جاتے ہیں جب حالات تھوڑے بہت ٹھیک ہو جائیں یا جب انہیں محسوس ہو کہ آگے بڑھنے سے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ 99 لوگ اپنی خواہشات سے کم پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ وہ ایسی ملازمتوں پر راضی ہو جاتے ہیں جن سے وہ نفرت کرتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ وہ غیر پیداواری کیوں ہیں، خوش کیوں نہیں ہے، ان میں حوصلہ اور تحریک کیوں نہیں، اور وہ اپنے کام کے لیے توانائی کے ساتھ کیوں نہیں جاگتے۔ آپ کسی ایسے کام کو کرتے ہوئے خوشی سے کیسے جاگ سکتے ہیں جس سے آپ نفرت کرتے ہوں؟ آپ کا کام آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بھر دے گا، اور حقیقی اطمینان حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جسے آپ عظیم کام سمجھتے ہیں۔ اور عظیم کام کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے محبت کریں۔ اگر آپ کو ابھی تک وہ کام نہیں ملا تو تلاش جاری رکھیں۔ سمجھوتا نہ کریں۔ دل کے دوسرے معاملات کی طرح جب آپ اسے پالیں گے تو آپ خود جان جائیں گے۔ اسٹیو جابز۔ کوئی بھی شخص اوسط درجے کا بننا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو کسی سے پوچھ کر دیکھیں، کیا تم اوسط درجے کا انسان بننا چاہتے ہو؟ جواب ہمیشہ او نہیں ہوگا۔ لوگوں کے اوسط درجے میں رہ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے آس پاس کے زیادہ تر لوگ بھی اوسط درجے کے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بھی بلند حوصلہ یا بڑا خواب رکھنے کی کوشش کریں تو لوگ آپ کی امنگوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ خود چمکنا نہیں چاہتے۔ شاید وہ چاہتے ہوں کہ آپ کامیاب ہوں، لیکن اگر آپ اوسط نہ رہیں تو انہیں اپنے دل میں برا محسوس ہوگا، کیونکہ اس سے انہیں احساس ہوگا کہ وہ اپنی انسانی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔
جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بے شمار خواب اور تمنائیں ہوتی ہیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اوسط پن سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے اندر کچھ بڑا کرنے کی توانائی اور جذبہ باقی نہیں رہتا۔ وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے اور وہ زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کے بجائے محض گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ بڑا سوچو، یہاں تک کہ اگر تم ناکام بھی ہو جاؤ تو وہ ناکامی پھر بھی اس پچھتاوے سے بہتر ہوگی کہ تم نے کبھی اپنی حدود کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ ذرا تصور کرو کہ تم 80 سال کے ہو اور تمہیں یہ افسوس ہو کہ تم دنیا گھوم سکتے تھے، اپنے خواب پورے کر سکتے تھے اور اپنی مرضی کی زندگی جی سکتے تھے، نہ کہ دوسروں کی مرضی کی۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، کم از کم اس وقت تک تمہارے پاس وقت ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب کچھ بھی کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ موت تمہارے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ ہمیشہ اپنی زندگی اس طرح جیو کہ تم وہی کرو جو تم چاہتے ہو۔ پھر تمہیں کسی پروڈکٹیویٹی ٹپس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم سستی سے نکل آؤ گے کیونکہ تمہارے اندر مقصد کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اپنا کام پسند نہیں تو اپنا کام بدل دو۔ اگر تمہیں اپنے دوست پسند نہیں تو اپنے دوست بدل دو۔ اگر تمہیں اپنی سوچ پسند نہیں تو اپنی سوچ بدل دو۔ اگر تمہیں اپنی زندگی پسند نہیں تو اپنی زندگی بدل دو۔ یاد رکھو کہ عظمت والی زندگی اوسط درجے کی زندگی سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن اس راستے کا انجام اس کے قابل ہوگا۔ ملٹی ٹاسکنگ کا وہم۔ جو شخص 2 خرگوشوں کا پیچھا کرتا ہے وہ کسی ایک کو بھی نہیں پکڑتا۔ کنفیوشس۔ 11 دسمبر 1998 کو ناسا نے مریخ کے موسم کا مطالعہ کرنے کے لیے مارس کلائمیٹ آربیٹر لانچ کیا۔ اس خلائی جہاز کی تیاری پر $125 ملین خرچ ہوئے۔ 30 ستمبر 1999 کو یہ خلائی جہاز مریخ کے مدار میں داخل ہوا، لیکن اچانک ناسا کا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک سادہ سی غلطی تھی، انجینئرز نے انگریزی یونٹس کو میٹرک سسٹم میں تبدیل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خلائی جہاز مریخ کے بہت قریب چلا گیا اور تباہ ہو گیا۔ ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنا۔ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کام نہیں کرتا۔ ہم ایک ہی وقت میں کئی اہم کاموں پر مکمل توجہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے پاس 2 اہم کام ہوں تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کی کارکردگی کو کم کر دیتی ہے۔ بار بار کام بدلنے سے آپ جلدی تھک بھی جاتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، شیطان تفصیلات میں چھپا ہوتا ہے۔ آپ کو اس کام پر مکمل توجہ دینی چاہیے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ کام بدلنے سے آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور آپ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے جن کے بڑے نتائج نکل سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ایک کام سے دوسرے کام پر جائیں گے اتنی ہی جلدی آپ تھک جائیں گے۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو آپ چھوٹی تفصیلات پر کم توجہ دیں گے۔ کام بدلنے سے ذہنی دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ پیداواری بننے کے 3 طریقے۔ کام بار بار نہ بدلیں۔ ایک کام کو مکمل توجہ کے ساتھ کریں پھر دوسرے پر جائیں۔ جس کام پر آپ کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ خلفشار دور کریں۔ مکمل فوکس رکھیں۔ اپنے فون کی غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کر دیں۔ فوکس۔ پیداواری بننے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام پر توجہ دی جائے۔ اہم کام کم توجہ کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ مکمل توجہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک کام مکمل توجہ سے کریں پھر دوسرے اور پھر تیسرے پر جائیں۔ جبکہ سب سے برا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں اور ہر 5 منٹ بعد کام بدلتے رہیں۔ آپ کو لگے گا کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ اپنی توجہ کو کسی بھی چیز سے متاثر نہ ہونے دیں۔ مختصر نیند لینا۔ جب آپ لمبے وقت تک مکمل توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں بہترین چیز یہ ہے کہ آپ مختصر نیند لے لیں۔ یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہے، اس سے آپ دوبارہ زیادہ توانائی اور بہتر فوکس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن لمبی نیند لینے سے بچیں، اس کے بجائے 1 گھنٹے سے کم کی مختصر نیند لیں۔ شام 3 بجے کے بعد نیند لینے سے بھی گریز کریں کیونکہ پھر نیند آنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ دن میں بہت زیادہ سوتے ہیں تو رات کو نیند آنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔
بغیر رکاوٹ کے کام کرنا۔ ہم سب سے بہتر تب کام کرتے ہیں جب ہمیں مسلسل دوسروں کی طرف سے پریشان نہ کیا جائے۔ ہمارے دماغ کو فلو سٹیٹ میں آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے تاکہ ہم بہترین کارکردگی دے سکیں۔ اگر آپ بار بار ڈسٹرب ہوتے رہیں تو آپ صحیح طریقے سے فوکس نہیں کر پاتے اور آپ کی پیداواریت کم ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم چیز، اگر آپ کو ایک سے زیادہ کام کرنے ہوں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا کام سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کو وہ غیر ضروری کام ختم کرنے چاہئیں جو آپ کے مقاصد میں کوئی مدد نہیں دیتے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں اگر آپ کرنا چھوڑ دیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ اہم کام کرنے کے بجائے غیر اہم کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ روزانہ کا معمول، آپ کی زندگی کبھی نہیں بدلے گی جب تک آپ اپنی روزانہ کی عادتوں کو نہیں بدلتے۔ آپ کی کامیابی کا راز آپ کے روزمرہ کے معمول میں چھپا ہے۔ جان سی میکسویل۔ روزانہ کا ایک معمول بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا روٹین ہونا چاہیے جس پر آپ عمل کریں۔ بغیر صحیح معمول کے آپ اپنے کام میں مستقل مزاج نہیں رہ سکتے۔ کچھ دن آپ کے پاس حوصلہ ہوگا اور آپ اچھا کام کریں گے، لیکن باقی دنوں میں آپ میں حوصلہ نہیں ہوگا اور آپ کام ٹال دیں گے۔ روزانہ کا معمول آپ کو مستقل مزاج بناتا ہے۔ یہ آپ کو زیادہ فوکسڈ بناتا ہے اور اہم کام مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بغیر روٹین کے ہم اکثر آسان کام کرتے ہیں نہ کہ اہم کام۔ آپ جو کچھ بھی روزانہ کرتے ہیں وہ آپ کے مستقبل کو تشکیل دیتا ہے۔ آپ وہی ہیں جو آپ نے پچھلے چند سالوں میں کیا ہے۔ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی روزمرہ کی عادتیں بدلنی ہوں گی۔ روٹین آپ کے دماغ کو بار بار یہ سوچنے سے روکتا ہے کہ اگلا کام کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے روٹین کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی ایسا کریں، کل کے دن کو دیکھیں اور سوچیں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ لیو ٹالسٹائی کا روزانہ کا معمول۔ لیو ٹالسٹائی 9 ستمبر 1828 کو پیدا ہوئے۔ جب وہ 18 سال کے تھے تو انہوں نے روزانہ کی سرگرمیوں کا جریدہ شروع کیا۔ اس جریدے میں وہ لکھتے تھے کہ وہ ہر کام پر کتنا وقت لگاتے ہیں، جیسے لکھنا یا پڑھنا، اور پھر بعد میں اس پر تبصرہ کرتے کہ انہوں نے کیسا پرفارم کیا۔ وہ ہر دن صبح 5 بجے اٹھتے تھے۔ 1 گھنٹے تک چہل قدمی کرتے تھے۔ انہیں ہر روز لکھنے کی سخت عادت تھی۔ وہ دن میں تقریباً 2 گھنٹے آرام بھی کرتے تھے۔ وہ مکمل تنہائی میں کام کرتے تھے اور رات 10 بجے سے زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے۔ آپ کو کب اٹھنا چاہیے؟ اس بارے میں بہت ساری مختلف رائے موجود ہے کہ انسان کو کب اٹھنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے 4 بجے، کوئی 9 بجے۔ آپ کو دوسروں کی نہیں بلکہ اپنی سننی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ اپنے فیصلوں کے حق میں ہر قسم کے بہانے بنا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، میرے لیے اٹھنے کا کون سا وقت سب سے بہتر ہے جو مجھے زیادہ پیداواری بنائے اور میرے اہداف حاصل کرنے میں مدد دے۔ یہ نہ کہیں کہ آپ دیر سے اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ آپ آرام چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے۔ صحیح انتخاب کرو، آسان نہیں۔ تنہائی میں بیٹھو۔ تمام انسانی مسائل اس بات سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے ایک کمرے میں خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ بلیس پاسکل۔ آپ کو اکیلے بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، کون سے کام آپ کی زندگی بہتر نہیں بنا رہے بلکہ اسے خراب کر رہے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا روزانہ کا مشق ہے، 5 سے 10 منٹ اکیلے بیٹھو اور سوچو۔ اس سے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بہترین وضاحت ملے گی۔ تمام خلفشار ختم کرو۔ ٹروجن کی جنگ یونانیوں اور ٹرائے کے شہر کے درمیان تھی۔ یہ ایک بڑی جنگ تھی جو 10 سال تک جاری رہی، لیکن آخر میں یونانیوں نے ایک مشہور چال ٹروجن ہیورس کے ذریعے جنگ جیت لی۔ انہوں نے ایک بڑا لکڑی کا گھوڑا بنایا جو اندر سے خالی تھا اور اسے ٹرائے کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا، پھر پوری یونانی فوج وہاں سے چلی گئی۔ ٹروجنس نے سمجھا کہ دشمن ہار مان کر چلا گیا ہے، اس لیے انہوں نے وہ گھوڑا شہر کے اندر لے لیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو گھوڑے کے اندر چھپے ہوئے یونانی سپاہی باہر نکلے، دروازے کھولے اور اپنی فوج کو اندر بلا لیا، اور یوں ٹرائے گر گیا۔ خلفشار بھی اسی ٹروجن گھوڑے کی طرح ہے۔ یہ آپ کی توجہ اور پیداواریت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خلفشار بھی خطرناک ہوتے ہیں
کیونکہ چاہے صرف 2 منٹ کا ڈسٹریکشن ہو تو واپس فوکس کرنے میں 10 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کرو ڈیلیٹ ایپس۔ ہر کسی کے فون میں کچھ ایسی ایپس ہوتی ہیں جو وقت ضائع کرتی ہیں، نشہ آور ہوتی ہیں، اور ہم بار بار ان پر وقت برباد کرتے ہیں۔ انہیں ڈیلیٹ کر دو۔ اگر کوئی ایپ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ویڈیو گیمز ہوتے ہیں۔ جب وہ گیم کھولتے ہیں تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اور 15 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آرام کرنا بری بات نہیں ہے۔ ہر کسی کو آرام کرنا چاہیے، لیکن ویڈیو گیم صرف آرام کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ذہنی توانائی بھی کھا لیتے ہیں، جس کے بعد آپ اور زیادہ تھک جاتے ہیں۔ آرام کرنے کے بہتر طریقے موجود ہیں۔ ابھی یہ کرو، اپنے فون کو کھولو اور دیکھو کون سی ایپس اور گیمز تمہارا وقت ضائع کر رہی ہے۔ انہیں ڈیلیٹ کر دو۔ اگر بعد میں ضرورت ہوئی تو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز تمہیں ہر دن کم از کم 30 منٹ ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے۔ نہ او کہنا سیکھیں۔ زندگی کی آدھی مشکلات اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم بہت جلد ہاں کہہ دیتے ہیں اور بروقت نہ نہیں کہتے۔ جوش بلنگز۔ اگر آپ اپنی زندگی اور وقت پر بہتر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ جب آپ کا دل اونا او کہنے کو چاہے تو آپ اونا او کہہ سکیں۔ اکثر ہم ایسی باتوں پر بھی ہاں او کہہ دیتے ہیں جنہیں ہم کرنا نہیں چاہتے، صرف اس لیے کہ ہم سامنے والے شخص کو ناراض یا اداس نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دوسروں کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت اور توانائی محدود ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر موقع، ہر دعوت اور ہر کام کے لیے ہاں او کہتے رہیں گے تو جلد ہی آپ خود کو بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کریں گے۔ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں آپ آہستہ آہستہ اپنی ذات کو کھو بیٹھیں گے۔ جب دل چاہے تو نہ کہیں، جب دل چاہے تو ہاں کہیں۔ اپنے وقت پر دوبارہ اختیار حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ نہ او کہنے کے لیے بدتمیز ہونا ضروری نہیں۔ آپ انتہائی شائستگی اور احترام کے ساتھ بھی انکار کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر چیز کو او نہ او کہہ دیا جائے، کیونکہ یہ بھی درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اب جانے کہ کب ہاں او کہنا مناسب ہے اور کب او نہ۔ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ اگر آپ مسلسل وہی کرتے رہیں جو دوسرے آپ سے چاہتے ہیں تو آپ اپنے اصل مقصد سے بھٹک جائیں گے اور غیر ضروری کاموں میں الجھ جائیں گے، جس سے آپ کی کارکردگی کم ہو جائے گی۔ اگر ہم ہمیشہ دوسروں کی سنتے رہیں تو پھر اپنے آپ کی سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچے گا۔ ہمیں ان مواقع کو او نہ او کہنا سیکھنا چاہیے جن میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر ہم ہر چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو در حقیقت کچھ بھی مکمل نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہر جگہ موجود ہونا دراصل کہیں بھی موجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ ہر چیز کے لیے ہاں او کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز نہیں کیے ہوئے، پھر آپ کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی واضح مقصد نہ ہو تو دوسرے لوگ اسے اپنی مرضی کے مطابق آدیر الفادیر دھکیلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سینیکا کا ایک بہترین قول ہے، اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تم کس بندرگاہ کی طرف سفر کر رہے ہو تو کوئی بھی ہوا تمہارے حق میں سازگار نہیں ہو سکتی۔ 24 گھنٹے کام مت کریں۔ آج سے 20 سال بعد صرف وہ لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ دیر تک کام کرتے تھے، اور وہ آپ کے بچے ہوں گے۔ ساحل بلوم۔ زیادہ پیداواری بننے کا مقصد زیادہ کام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا کام کم وقت میں مکمل کریں تاکہ آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اگر آپ بہت زیادہ دیر تک کام کرتے رہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیت اور کارکردگی دونوں متاثر ہوتی ہے۔ روزانہ 12 گھنٹے دفتر میں گزارنا اور زندگی کے دوسرے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کرنا فائدہ مند نہیں۔ کبھی کبھار ایسا کرنا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں۔ ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت کو اس بات سے ناپنا چاہیے کہ ہم نے کتنا کام مکمل کیا، نہ کہ اس بات سے کہ ہم نے کتنے گھنٹے کام کیا۔ کچھ لوگ صرف اپنے انا کو مطمئن کرنے کے لیے دفتر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر پا رہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ ان اہم کاموں سے بچ رہے ہیں جو واقعی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی جگہ ایسے کام کر رہے ہیں جو زیادہ اہم نہیں ہیں۔ یہی کم اہم کام آپ کو اصل اہم کاموں سے دور رکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم کام کے بجائے کم اہم کاموں میں مصروف رہنا بھی ٹال مٹول کی ایک شکل ہے۔
اہم کاموں کو مؤخر نہ کریں۔ یہی وہ کام ہیں جو آپ کو مطلوبہ نتائج کا بڑا حصہ فراہم کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ چونکہ اہم کام مشکل ہوتے ہیں، اس لیے وہ مشکل کام کرنے کے بجائے آسان کاموں میں لگ جاتے ہیں جو انہیں مصروف تو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں زیادہ فائدہ نہیں دیتے۔ زندگی مختصر ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ اپنی ساری زندگی صرف کام کرتے ہوئے ضائع نہ کریں اور پھر بڑھاپے میں یہ سوچتے نہ رہ جائیں کہ کاش اپنے زندگی مختلف انداز میں گزاری ہوتی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں جن پر اب بوڑھے ہونے کے بعد پچھتا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ ممکن ہے کہ جو کام آپ آج کر سکتے ہیں انہیں مستقبل میں کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ 80 سال کی عمر میں سفر کرنے کا وہ لطف نہیں اٹھا سکتے جو آج اٹھا سکتے ہیں۔ کم زیادہ ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک، شاید آپ اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے اب زیادہ تر وقت سستی غیر ضروری کاموں میں گزار رہے ہوں لیکن آپ کو لگتا ہو کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں۔ دو، ممکن ہے کہ آپ غلط کاموں پر محنت کر رہے ہوں۔ شاید آپ اپنی توانائی اور وقت ایسے کاموں پر صرف کر رہے ہوں جو زیادہ اہم نہیں ہے جن کی حقیقی قدر کم ہے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت چھوٹی اور معمولی چیزوں میں لگا دیتے ہیں لیکن وہ مشکل اور ضروری کام نہیں کرتے جو واقعی فرق پیدا کرتے ہیں۔ ہر کام کی کوئی نہ کوئی قدر ہوتی ہے جو آپ کو اس کے بدلے میں حاصل ہوتی ہے لیکن کچھ کام دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیمتی اور مؤثر ہوتے ہیں۔ آپ کو کم اہم کاموں میں الجھ کر اپنی توجہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے آپ کو اپنی زیادہ سے زیادہ توانائی اور وقت ان چیزوں کے لیے وقف کرنا چاہیے جو واقعی اہم ہے اور آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ مصروف نہیں، پیداوار بنے۔ اگر سیڑھی صحیح دیوار کے ساتھ نہیں لگی تو ہمارا ہر قدم ہمیں صرف غلط جگہ تک زیادہ تیزی سے پہنچاتا ہے۔ سٹیون کاوی۔ روزانہ 12 گھنٹے کام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ غلط چیزوں پر کام کر رہے ہوں۔ آپ کو ان کاموں پر توجہ دینی چاہیے جو آپ کو آپ کے مقاصد کے قریب لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سیڑھی پر چڑھنا شروع کریں اور آدھے راستے میں پہنچ کر احساس ہو کہ آپ تو غلط سیڑھی پر چڑھ رہے تھے۔ اپنے خوابوں کے لیے کام کریں، دوسروں کے خوابوں کے لیے نہیں۔ مصروف رہنے کے بجائے پیداوار بنیں۔ ہر وقت مصروف رہنے کا کوئی انعام نہیں ملتا۔ صرف مصروف نظر آنے کے لیے مصروف مت رہیں۔ اس کے بجائے ایسے کام کریں جو آپ کو آپ کے اہداف کی طرف لے جائیں نہ کہ ان سے دور۔ یاد رکھیں، مصروف ہونا کامیابی کی علامت نہیں بلکہ صحیح اور اہم کام مکمل کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ انتظار مت کریں۔ حکمت یہ جاننا ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، مہارت یہ جاننا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے، اور کردار یہ ہے کہ اسے حقیقت میں کر گزرنا۔ ڈیوڈ سٹار جیورڈن۔ لوگوں کے سست ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح وقتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی کام کا آغاز کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح وقت کبھی نہیں آتا۔ کوئی وقت مکمل طور پر اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ آپ آج ہی آغاز کر کے کچھ نہ کچھ پیش رفت کر سکتے ہیں، اب پھر انتظار کرتے رہیں اور خود کو تسلی دیتے رہیں کہ ایک دن آپ کا وقت ضرور آئے گا۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بغیر محنت کیے آپ کا وقت خود بخود آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی کامیاب شخص نہیں دیکھا جو صرف بہترین وقت کے انتظار میں بیٹھا رہا ہو۔ یقیناً کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں بہت جلدی مکمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش ہی نہ کریں اور صرف انتظار کرتے رہیں۔ اپنی سستی کو صبر سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ صبر اور سستی دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، ان دونوں کو کبھی نہ ملائیں۔ آپ کا فرض ہے کہ روزانہ محنت کریں اور پھر نتائج کے لیے صبر اختیار کریں۔ عظیم صبر کی ایک کہانی۔ ایک کسان نے بانس کا ایک درخت لگایا۔ وہ روزانہ اس پودے کو پانی دیتا رہا لیکن پورا 1 سال گزر گیا اور زندگی کی کوئی نشانی نظر نہ آئی۔ نہ کوئی شاخ نکلی، نہ کوئی پتا، نہ ہی امید کی کوئی کرن۔ دوسرا سال بھی اسی طرح گزر گیا، پھر تیسرا اور چوتھا سال بھی۔ اس معجزاتی بانس کے پودے پر کسان کا یقین اور صبر کمزور پڑنے لگا۔
5वें साल جب وہ تقریباً ہمت ہارنے والا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ پودا زمین سے نکل آیا ہے۔ پھر اگلے صرف 6 ہفتوں میں وہ بانس تقریباً 60 فٹ بلند ہو گیا۔ یہ کہانی صبر اور محنت دونوں کی بہترین مثال ہے۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی۔ کامیابی آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ بانس خود بخود نہیں اگا تھا۔ کسان نے اسے لگایا، مسلسل اس کی دیکھ بھال کی اور صبر سے انتظار کیا۔ عمل میں بے صبر، نتائج میں صابر۔ زین کا ایک طالب علم اپنے استاد کے پاس آیا اور خلوص سے پوچھنے لگا، میں زین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح وقف ہوں۔ مجھے اس میں مہارت حاصل کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 10 سال، استاد نے جواب دیا۔ طالب علم نے بے صبری سے کہا، لیکن میں اس سے بھی جلد مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت سخت محنت کروں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو روزانہ 10 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ مشق کروں گا۔ پھر کتنا وقت لگے گا؟ استاد نے ایک لمحہ سوچا اور کہا، 20 سال۔ آپ کے پاس اس بات پر مکمل اختیار نہیں ہوتا کہ نتائج کب اور کیسے ملیں گے۔ آپ صرف اپنے اعمال اور اپنی محنت پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ ہر شخص جب سخت محنت کرتا ہے تو جلد نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اسے اپنی محنت کا صلہ فوراً مل جانا چاہیے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اب برسوں محنت کریں تب جا کر وہ نتائج حاصل ہوں جن کی اب خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے نتائج کے معاملے میں صبر کریں، لیکن عمل کے معاملے میں نہیں۔ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود انہیں مل جائے گا۔ پہلے آپ کو محنت کرنی ہوگی، پھر وہ نتائج حاصل ہوں گے جن کی آپ امید رکھتے ہیں۔ جو شخص صبر کا مالک بن جاتا ہے وہ ہر دوسری چیز کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ جیورج سویل۔ کوئی مکمل وقت نہیں ہوتا۔ کسی نئی چیز کا آغاز کرنے کے لیے بہترین وقت اور جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ آج ہی شروع کر کے کچھ نہ کچھ پیش رفت کر سکتے ہیں، اب پھر مثالی وقت کے انتظار میں بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہترین وقت یہی موجودہ لمحہ ہے۔ اپنے مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے آج سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ سستی کو چھوڑیں اور وہ کام شروع کریں جو آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری ہے۔ مستقل مزاجی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ کسی بھی میدان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے روزانہ اور طویل عرصے تک کرتے رہیں۔ ایک بہتر مصور بننے کے لیے آپ کو روزانہ پینٹنگ کرنی ہوگی۔ ایک بہتر لکھاری بننے کے لیے آپ کو روزانہ لکھنا ہوگا۔ ایک بہتر مقرر بننے کے لیے آپ کو روزانہ بولنے کی مشق کرنی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ کبھی آغاز ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ آغاز تو کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی معاملات مشکل ہوتے ہیں وہ ہمت ہار دیتے ہیں۔ صرف چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل مزاج رہتے ہیں اور ہر روز اپنے کام پر حاضر ہوتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ کامیابی اکثر ذہانت اصلاحیت کا نہیں بلکہ مستقل مزاجی کا انعام ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ آسان ہو جائے گا۔ شروع میں یہ مشکل لگ سکتا ہے، لیکن ابتدا میں ہر چیز مشکل ہی ہوتی ہے۔ میاموٹو مساشی۔ سب سے مشکل کام آغاز کرنا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تقریباً 95 لوگ رک جاتے ہیں۔ وہ کبھی شروع ہی نہیں کرتے۔ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور بہانے بناتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ابتدائی چند دن سب سے زیادہ مشکل ہوں گے، لیکن چند ہفتوں کے بعد اسے جاری رکھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ ورزش شروع کرتے ہیں تو شروع میں جسم تھکا ہوا محسوس ہوگا، دل نہیں کرے گا اور بہانے ذہن میں آئیں گے، لیکن جب یہ ایک عادت بن جائے گی تو اسے جاری رکھنا کہیں آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، مشکل ہمیشہ آغاز میں ہوتی ہے، مستقل مزاجی کے بعد چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ جو کہتے ہو وہ کرو۔ اگر آپ ٹال مٹول کے عادی ہیں تو آپ اپنے الفاظ کی قدر نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام کریں گے لیکن پھر اسے نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وہ کام کریں جو دوسرے آپ سے کہیں، لیکن جب آپ خود کسی کام کا وعدہ کریں تو پھر اسے پورا بھی کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کل سے میں جم جانا شروع کروں گا تو پھر حالات جیسے بھی ہوں آپ کو جم جانا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ پڑھوں گا تو پھر واقعی پڑھیں۔ صرف باتیں کرنا بند کریں اور عمل شروع کریں۔
اپنے وعدوں کی عزت کریں اور وہ کام ضرور کریں جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ آپ انہیں کریں گے۔ اعتماد دوسروں کی نظر میں بھی اور اپنی نظر میں بھی اسی وقت بنتا ہے جب آپ اپنے الفاظ اور اعمال میں مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو صحیح لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ آپ ان 5 لوگوں کی اوسط بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ جم ران: اگر آپ کے دوست سست ہیں تو آپ بھی سست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دوست کام ٹالتے ہیں تو آپ بھی کام ٹالنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے دوست محنتی ہیں تو آپ بھی محنتی بن جائیں گے۔ اگر آپ کے دوست کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ بھی کتابیں پڑھنے لگیں گے۔ یقیناً کچھ استثنائی مثالیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کے سست ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جو خود بھی سست ہوتے ہیں۔ انسان عموماً ان لوگوں کی عادات اپنا لیتا ہے جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ان کی اچھی یا بری عادات آہستہ آہستہ آپ کی عادات بن جاتی ہے۔ اگر آپ کا دوست وقت ضائع کرنا پسند کرتا ہے تو ممکن ہے آپ بھی اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے لگیں۔ دوسروں کے اثر سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو سب سے اہم کام کر سکتے ہیں وہ شعور اور آگاہی ہے۔ صرف اپنے اعمال اور روغے سے باخبر رہ کر ہی آپ سستی اور ٹال مٹول پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ہر عمل پر نظر رکھنی ہوگی اور اونا او کہنا سیکھنا ہوگا۔ یہ اصول مثبت سمت میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر آپ ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں جو سست نہیں ہیں، کام نہیں ٹالتے اور اچھی عادات رکھتے ہیں تو آپ بھی آہستہ آہستہ ان جیسے بن جائیں گے۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ وہ آپ کے خیالات، آپ کے فیصلوں، آپ کے اعمال اور بالآخر آپ کی پوری زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ صحیح لوگ آپ کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں جبکہ غلط لوگ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ منفی سوچ رکھنے والے شخص کے ساتھ رہیں گے تو اس کی منفی سوچ آپ پر بھی اثر انداز ہوگی، لیکن اگر آپ مثبت اور تعمیری سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی مثبت سوچ پیدا ہوگی۔ اس لیے غور کریں کہ آپ اپنے ارد گرد کن لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں۔ اپنا حلقہ بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ اگر آپ اپنے خیالات بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بہت سی عادات بھی بدلنی ہوں گی۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بدلیں جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ کا زیادہ تر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے جو سست منفی مزاج ہیں اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنا حلق احباب تبدیل کریں یا کم از کم ان کے مشوروں پر کم توجہ دیں۔ آپ کی زندگی کا معیار اکثر ان لوگوں کے معیار سے طے ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، اس کھڑکی کو بند کر دو جس نے تمہیں تکلیف دی ہو، چاہے اس کے باہر کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ ہر کسی سے مشورہ مت لیں۔ ایسے شخص سے کسی معاملے میں مشورہ نہ لیں جس کی جگہ آپ خود کبھی لینا پسند نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ خوش رہنے کے بارے میں مشورہ چاہتے ہیں تو سب سے آخری شخص جس سے آپ یہ مشورہ لیں وہ ایک ناخوش شخص ہونا چاہیے۔ ذرا سوچیں، اگر اس کے مشورے میں واقعی کوئی خاص قدر ہوتی تو وہ خود ناخوش کیوں ہوتا؟ آخر کوئی بھی انسان جان بوجھ کر ناخوش رہنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کس سے مشورہ لیتے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ ناخوش لوگوں سے مشورہ لیں گے تو آپ بھی ناخوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ غیر صحت مند لوگوں سے مشورہ لیں گے تو آپ کی عادات بھی غیر صحت مند ہو جائیں گی۔ اگر آپ غصے والے لوگوں سے مشورہ لیں گے تو آپ بھی زیادہ غصہ کرنے لگیں گے۔ اگر ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ ایلکس: ان لوگوں سے مشورہ لینا بند کریں جن جیسا آپ بننا نہیں چاہتے۔ یہ بھی چھوڑ دیں کہ ہر وقت دوسروں کی رائے سنتے رہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات ایسے لوگوں کے مشورے آپ کے لیے کوئی حقیقی فائدہ نہیں رکھتے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، اسے ویسے جیسے آپ صحیح سمجھتے ہیں، اپنے اصولوں اور اپنے مقاصد کے مطابق۔ دوسروں کی رائے سننا مفید ہو سکتا ہے لیکن اپنی زندگی کی سمت کا فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر خود کریں۔ فکر نہ کرو، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور میں نے زندگی میں بہت سی پریشانیاں دیکھی ہیں جن میں سے اکثر کبھی حقیقت میں پیش ہی نہیں آئے۔ مارک ٹوین۔ فکر ایک سست انسان کو بہت پسند کرتی ہے
کیونکہ سست انسان کے پاس فکر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے وہ صرف مستقبل کی فکر کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب آپ خود پر یقین نہیں رکھتے تب فکر جنم لیتی ہے۔ ہر قسم کے منفی خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونے لگتے ہیں جن کے ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ فکر کو صرف ایک چیز ختم کر سکتی ہے اور وہ ہے عمل۔ میری نظر میں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ فرض کریں آپ اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہیں تو آپ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سارا دن صحت کے بارے میں سوچتے رہنا آپ کو زیادہ صحت مند نہیں بنائے گا، بلکہ شاید اس کے برعکس اثر ڈالے۔ فکر کرنا ایک فطری بات ہے۔ ہم سب ملازمت، کاروبار، صحت، پیسے، خاندان وغیرہ کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی پریشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک، وہ چیزیں جنہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور جن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ دو، وہ چیزیں جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور جن کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی قسم کی فکر کرنا ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنی صحت کی فکر ہونی چاہیے تاکہ آپ کوئی قدم اٹھائیں اور اسے بہتر بنا سکیں۔ میں اسے مثبت فکر کہتا ہوں۔ یہ آپ کو ایسے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی فکر کرنا بے وقوفی ہے۔ ایسی چیز کے بارے میں کیوں پریشان ہونا جس پر آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ فرض کریں کہ کل ایک شہاب ثاقب زمین سے ٹکرانے والا ہے اور ہم سب کو ختم کر دے گا۔ پھر فکر کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزوں کی فکر کرنا جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کی خوشی چھین لیتا ہے۔ اپنے لیے ایک نیا اصول بنا لیں۔ جس چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کبھی فکر نہ کریں، اور جس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں فوراً عمل کریں اور کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں۔ دونوں صورتوں میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے مشکل کام کرو۔ ٹھنڈا پانی اس لیے گرم نہیں ہو جاتا کہ آپ اس میں دیر سے چھلانگ لگائیں۔ نامعلوم زیادہ پیداواری بننے اور بہتر محسوس کرنے کے لیے ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ دن کا سب سے مشکل کام سب سے پہلے کرو۔ چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اسے پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ جب بھی کام شروع کرو ان تمام کاموں کی فہرست بناؤ جو کرنے ہیں، پھر ان میں سے سب سے مشکل اور پیچیدہ کام منتخب کرو اور فوراً اس پر کام شروع کر دو۔ انسان فطری طور پر تکلیف مشکل کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ممکن ہو تو ہم مشکل کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن سے بچا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کام کو آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے تو شاید وہ اتنا اہم ہی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی کام واقعی اہم ہے اور اسے کرنا ضروری ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس پر کام شروع کر دیا جائے۔ مشکل کام عموماً اہم بھی ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے مقاصد کے قریب لے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مشکل ہوتے ہیں اس لیے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ انہیں پہلے کیا جائے۔ پھر ٹال مٹول آپ پر غالب آ جاتی ہے اور آپ بہانے بنانے لگتے ہیں۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سب صرف ایسے بہانے ہیں جن کے ذریعے آپ اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں کرنا ضروری ہے۔ مشکل فیصلے، آسان زندگی۔ ہر شخص ایک آسان زندگی چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں پریشانیاں نہ ہوں، جس میں وہ صرف وہی کرے جو اس کا دل چاہے، جس میں مکمل آزادی ہو اور کسی چیز کی فکر نہ کرنی پڑے۔ آخر کون ایسی زندگی نہیں چاہتا؟ لیکن اکثر لوگوں کے لیے آسان زندگی صرف مشکل فیصلے کرنے سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں: آسان فیصلے، مشکل زندگی۔ مشکل فیصلے، آسان زندگی۔ یہ زندگی کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ طویل مدت میں آسان زندگی گزارنے کے لیے مختصر مدت میں مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ سستی کرنا وقتی طور پر آسان لگتا ہے لیکن مستقبل میں زندگی کو زیادہ مشکل بنا دیتا ہے۔ کام کرنا مشکل ہے لیکن کام نہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جم جانا مشکل ہے لیکن غیر صحت مند ہونا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مشکل فیصلے کر کے آسان زندگی گزار سکتے ہیں یا آسان فیصلے کر کے مشکل زندگی جینے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔
وہی کرو جو ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں دو چیزوں کے درمیان ایک بہت باریک فرق ہوتا ہے، وہ کام جو آپ پسند کرتے ہیں اور وہ کام جو آپ کے لیے آسان ہے۔ ہم انسان فطری طور پر آسان کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم مشکل کاموں سے بھاگتے ہیں، لیکن جب آپ مشکل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے۔ شروع ہمیشہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ زندگی میں آسان کام کرنے کا کوئی خاص انعام نہیں ہوتا۔ زندگی میں انعام اس بات پر ملتا ہے کہ آپ کتنے مشکل کام کر سکتے ہیں۔ آسان کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اصل فرق مشکل کام کرتے ہیں۔ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے مشکل کام کرنا شروع کریں۔ متوازن زندگی کو غلط طریقے سے نہ سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پاگل بن جائیں، لیکن ہماری زندگی میں اتنی سستی شامل ہو گئی ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز تھوڑی مشکل ہو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم متوازن زندگی چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ متوازن زندگی ضروری ہے۔ آپ کو اپنی صحت کے مطابق مناسب نیند لینی چاہیے۔ آپ کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم صرف آرام دہ زندگی چاہتے رہیں تو ہم زندگی سے ہر مشکل چیز نکال دیتے ہیں۔ نہ ہم مشکل کام کرنا چاہتے ہیں، نہ نئے تجربات کرنا چاہتے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہوتا رہے۔ کچھ حد تک عدم توازن بیلنس ضروری ہے اگر آپ بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی صحت خوشی کسی چیز کے لیے قربان کریں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جو ناممکن دیواریں بنا رکھی ہیں انہیں تھوڑا سا دھکا دیں۔ اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن کم از کم کوشش ضرور کریں۔ اپنے مستقبل والے خود کو سوچیں۔ جب بھی آپ سست محسوس کریں اور کام نہ کرنا چاہیں تو اپنے مستقبل والے خود کے بارے میں سوچیں۔ آپ مستقبل میں اسے نہ کرنے کے بارے میں کیسا محسوس کریں گے؟ آپ اس پچھتاوے کو کیسے سنبھالیں گے؟ اب ذرا تصور کریں کہ اگر آپ ٹال مٹول کرنے کے بجائے مشکل کام کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی مستقبل میں کیسی ہوگی؟ خود کو متحرک کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ آپ اپنے مستقبل والے خود کے بارے میں سوچیں۔ آپ کا مستقبل ہمیشہ آپ کے حال میں کیے گئے اعمال سے بنتا ہے۔ آپ جو کچھ آج کرتے ہیں وہی آپ کے مستقبل کی شکل طے کرتا ہے۔ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ اپنی عادتوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ان کی عادتیں ان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں۔ FM الیگزینڈن۔ کام بانٹنا۔ اگر آپ چند چھوٹے کام خود ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود کریں، لیکن اگر آپ بڑے کام کرنا چاہتے ہیں اور بڑا اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو سیکھیں کہ دوسروں کو کام کیسے سونپتے ہیں۔ جان سی میکسویل۔ آپ اکیلے ہر چیز نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ کوئی بھی طریقہ ہیک استعمال کر لیں، آپ کے پاس اتنا وقت کبھی نہیں ہوگا کہ آپ سب کچھ خود کر سکیں، اور یہ دراصل اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں سب کچھ خود کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرنا ضروری ہو لیکن آپ کے پاس وقت نہ ہو تو اکثر وہ کم اہم کام ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اسے خود نہ کریں بلکہ کسی اور سے کروائیں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کا بہت وقت لیتے ہیں مگر حقیقت میں اتنے اہم نہیں ہوتے۔ آپ انہیں ابھی ہی کسی اور کو سونپ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا وقت ان چیزوں پر لگا سکیں جو واقعی اہم ہیں۔ آپ ایک فہرست بنائیں ان غیر اہم کاموں کی جو آپ روز کرتے ہیں، ان میں کتنا وقت لگتا ہے اور اگر کوئی دوسرا انہیں کرے تو اس پر کتنا خرچ آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایسے کام خود کر رہے ہیں جو آسانی سے اور کم قیمت میں کسی اور سے کروائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا بہت وقت لے رہے ہیں۔ کچھ کام دوسروں کو سونپ کر آزمائیں اور دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اکثر اگر کوئی شخص 90% اچھا کام بھی کرے تو وہ کافی ہوتا ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ دوسرے لوگ ہم سے بہتر کام کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود بہتر کریں گے، لیکن یہ اکثر درست نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں مگر حقیقت میں زیادہ تر معاملات میں ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو تیزی سے کیسے سیکھیں؟ میں اکثر زندگی میں ایسے لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں جو سب سے زیادہ ذہین نہیں ہوتے، بعض اوقات سب سے زیادہ محنتی بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ سیکھنے والی مشین ہوتے ہیں۔ چارلی منگر۔ وہی سیکھیں جو فائدہ دے۔ کسی چیز کو صرف سیکھنے کے لیے نہ سیکھیں۔
وہ چیزیں سیکھیں جو آپ کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ اتنا عجیب بھی نہ بن جائیں کہ آپ غیر ضروری چیزیں سیکھنے لگیں، جیسے دور دراز دیہات کی مقامی زبانیں وغیرہ جن کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ہمیشہ سوچیں، کیا یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ اگر فائدہ مند نہیں تو اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ آج ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ سیکھتے وقت سستی نہ کریں۔ اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو سست نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے کہ سیکھ لیں گے۔ آپ کو ابھی شروع کرنا ہوگا، فوراً۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی شروع کر سکتے ہیں۔ انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رفتار اہم ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 3x رفتار سے ویڈیوز دیکھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایک اور جلدی شروع کرنے ان کا احساس ہونا چاہیے۔ اپنی سہولت کے مطابق سیکھیں، لیکن شروع ابھی کریں۔ بعد میں آپ خود شکر گزار ہوں گے۔ تیز پڑھنا۔ اگر آپ کسی کتاب کو تیزی سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ شاید پڑھنے کے قابل نہیں۔ نیول راویکانٹ۔ میں اس بات کا زیادہ حامی نہیں کہ کتابیں بہت تیزی سے پڑھی جائیں، کیونکہ اچھی کتابیں مکمل توجہ مانگتی ہیں۔ زیادہ کتابیں پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان پر زیادہ وقت لگائیں۔ کچھ کتابیں میں نے ہفتوں میں پڑھی ہیں اور کچھ ایک دن میں بھی مکمل کر لی ہے۔ رفتار کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو وقت کے ساتھ خود بہتر ہو جائے گا۔ زیادہ توجہ اس بات پر دیں کہ آپ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کی معیار پر، اور ایک ہی قسم کی کتابوں تک محدود نہ رہیں۔ پڑھیں فکشن، نان فکشن، خود مدد، تاریخ، فلسفہ، سوانح عمریاں، آٹو بایوگرافی، سب کچھ پڑھیں۔ پارٹ 2، ٹپس ٹیکنیکس۔ زندگی میں المیہ اس میں نہیں کہ آپ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں، بلکہ اصل المیہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقصد ہی نہ ہو جسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بینجامن ای میز۔ 20 ایسی پروڈکٹیوٹی ٹپس جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتیں۔ 1، اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ دن میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے لکھ لیں۔ 2، اپنے اہداف کاغذ پر لکھیں۔ 3، 80/20 اصول پر عمل کریں۔ آپ کے 20 کام آپ کو 80 نتائج دیتے ہیں۔ 4، ملٹی ٹاسکنگ بند کریں۔ بار بار کام بدلنے سے کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ 5، ایک وقت میں صرف ایک کام پر توجہ دیں۔ 6، اپنے ماحول سے تمام رکاوٹیں ختم کریں۔ 7، جب تھکن ہو تو جھپکی لے لیں۔ 8، نہ او کہنا سیکھیں۔ اگر آپ ہر چیز کو ہاں کہیں گے تو آپ کے پاس کبھی وقت نہیں ہوگا۔ 9، غیر اہم کام دوسروں کے حوالے کریں، ڈیلیگیٹ کریں۔ 10، پرفیکٹ وقت او کا انتظار نہ کریں، ابھی شروع کریں۔ 11، جو کام 5 منٹ میں ہو سکتا ہے اسے فوراً کر دیں۔ 12، وہ کام پہلے کریں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ 13، ڈیڈ لائن مقرر کریں، بغیر ڈیڈ لائن کے کام مکمل نہیں ہوتے۔ 14، ان چیزوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے اہداف میں مدد نہیں کرتیں۔ 15، ہر وقت پرفیکشنسٹ نہ بنیں جب ضرورت نہ ہو۔ 16، ای میل چیک کرنے کا مخصوص وقت مقرر کریں۔ 17، غیر ضروری میٹنگ سے بچیں۔ 18، منفی لوگوں سے ہر حال میں دور رہیں۔ 19، وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہو۔ 80/20 اصول۔ اسے ای پیریٹو پرنسپل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 20 کام آپ کو 80 نتائج دیتے ہیں۔ آپ روزانہ بہت سے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے چند کام ایسے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ نتائج دیتے ہیں، جبکہ باقی کام کم اہم ہوتے ہیں اور ہمارے اہداف حاصل کرنے میں زیادہ مدد نہیں کرتے۔ اگرچہ آپ ٹال مٹول نہیں بھی کرتے، تب بھی آپ کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو غیر اہم ہیں اور آپ کے اہداف میں مدد نہیں دیتے، تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ سب سے اہم کام کیا ہے جو آپ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ کام مشکل ہو، لیکن اسے کرنا قابل قدر ہوگا۔ مقصد ہمیشہ مصروف رہنا نہیں، بلکہ وہ کرنا ہے جو واقعی ضروری ہے۔ پارکنسن کا قانون۔ اسے سائریل نارتھ کوٹ پارکنسن نے متعارف کروایا تھا۔
اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اتنا ہی پھیل جاتا ہے جتنا اس کے مکمل ہونے کے لیے وقت دیا جائے۔ یعنی اگر آپ خود کو کسی کام کے لیے 2 گھنٹے دیں گے تو وہ کام 2 گھنٹے لے گا، لیکن اگر آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہو تو آپ کسی نہ کسی طرح اسے 1 گھنٹے میں مکمل کر لیں گے۔ یہ اصول خاص طور پر اس وقت بہت مفید ہوتا ہے جب آپ کوئی کام شروع نہیں کر پا رہے ہوں یا کوئی کام بہت زیادہ وقت لے رہا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کم وقت دیں تو اب زیادہ فوکس ہو کر کام مکمل کر لیتے ہیں۔ سستی پر قابو پانے کے 8 جاپانی طریقے۔ 1۔ اس کا مطلب ہے زندگی میں ایک مقصد ہونا، یعنی وہ وجہ جس کے باعث آپ ہر صبح خوشی اور جوش کے ساتھ جاگتے ہیں تاکہ کچھ کریں۔ جب آپ کے پاس مقصد ہوتا ہے تو آپ سست غیر متحرک محسوس نہیں کرتے۔ کہ 4 اصول۔ وہ کریں جو آپ کو پسند ہو، وہ کریں جس میں آپ اچھے ہوں، وہ کریں جس کی دنیا کو ضرورت ہو، وہ کریں جس کے لیے آپ کو پیسے مل سکیں۔ 2۔ کائزن۔ اس کا مطلب ہے ہر روز چھوٹی چھوٹی بہتری پر توجہ دینا اور بڑے تبدیلیوں کا انتظار نہ کرنا، یعنی ہر دن ایک بہتر بننے کی کوشش کرنا۔ بڑے اہداف بنانے کے بجائے انہیں چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا اور ایک ایک کر کے مکمل کرنا۔ 3۔ یہ ذہن بدھ مت کا ایک تصور ہے جس کا مطلب ہے ابتدائی ذہن کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا۔ اگر آپ کا ذہن خالی ہو تو وہ ہر چیز کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ ابتدائی ذہن میں بہت سی امکانات ہوتے ہیں لیکن ماہر کے ذہن میں کم مواقع ہوتے ہیں۔ شونریو سوزوکی، زین مائنڈ بگنرس مائنڈ کے مصنف۔ 4۔ ہارا-ہیچی بولٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ 80 پیٹ بھر جائیں تو کھانا روک دیں۔ اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ زیادہ سست محسوس کرتے ہیں۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد جسم کھانا ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے تھکن اور نیند آتی ہے اور پھر کام کرنے کا دل نہیں کرتا بلکہ ٹال مٹول بڑھ جاتی ہے۔ 5۔ کا مطلب جاپانی میں جنگل ہے اور کا مطلب نہانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو زیادہ وقت فطرت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ فطرت میں وقت گزارنا اسٹریس، ذہنی دباؤ سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب بھی آپ پریشان ذہنی دباؤ میں ہوں تو چہل قدمی کے لیے باہر نکلیں۔ 6۔ اس کا مطلب ہے کہ کمال کے بجائے غیر کملی میں خوبصورتی تلاش کرنا۔ ہر چیز ہمیشہ کامل نہیں ہو سکتی اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض چیزوں میں ہی خوبصورتی ان کی خامیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ چیزوں کو جیسے وہ ہیں ویسے ہی قبول کرنا چاہیے۔ زیادہ ضد کر کے انہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ ان کی خوبصورتی خراب کر دیں گے۔ 7۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام میں پوری کوشش کرنا اور ہار نہ ماننا چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ جس چیز کے کرنے کے قابل ہو وہ زیادہ وقت نہیں لیتی چاہے جتنا بھی مشکل ہو۔ انسان کو نتائج کے لیے صبر کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ 8۔ گامن۔ اس کا مطلب ہے مشکل حالات میں صبر اور برداشت دکھانا۔ جب آپ زندگی کے سفر پر نکلتے ہیں تو ہر چیز آسان اور خوشگوار نہیں ہوتی۔ بہت بار چیزیں غلط بھی ہوں گی۔ جب آپ اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں تو مشکلات اور ناکامیاں لازمی آتی ہے۔ سونے سے پہلے 10 منٹ یہ کریں۔ ہر دن اہم ہوتا ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا بھی ہے اور پیچھے موڑ کر دیکھنا بھی۔ آپ کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے تاکہ یہ چیک کر سکیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو انہیں مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے جسے آپ ٹریک نہ کر سکیں۔ دن بھر بہت سی چھوٹی چھوٹی توجہ ہٹانے والی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پروڈکٹیویٹی کو کم کر دیتی ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی بہتری بھی نہیں لاتے۔ اس لیے ہر رات سونے سے پہلے یہ کریں۔ ایک قلم اور کاغذ لیں اور پورے دن میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے وہ لکھیں۔ دن بھر کی اچھی اور بری دونوں باتیں لکھیں۔ اسے گھنٹہ وار لکھیں اور اب دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا وقت ان چیزوں میں ضائع کیا جو آپ کی زندگی میں ذرا بھی بہتری نہیں لائیں۔ 2۔ ان چیزوں کو لکھیں جو آپ نے کل کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹو ڈو لسٹ بنائیں۔ اسے زیادہ لمبا نہ کریں۔ دن کی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو اہم کاموں پر فوکس رکھنے میں مدد دیتا ہے تاکہ آپ کم اہم کاموں میں نہ الجھ جائیں۔ یہ سادہ سا روزانہ کا عمل آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ آپ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں، کہاں ضائع کر رہے ہیں۔
اور آپ اپنی زندگی سے ان غیر ضروری چیزوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں دیتی؟ 3 تیر۔ اگر آپ ایک دن میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تھک جائیں گے۔ تھک جانا غلط بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ عام طور پر وہ کام کرنے لگتے ہیں جو زیادہ اہم نہیں ہوتے۔ آپ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو آپ کو آپ کے مقاصد کی طرف نہیں لے جاتے۔ اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے ضروری کام لکھیں، پھر تمام غیر اہم کاموں کو کاٹ دیں۔ آپ صرف 3 اعلیٰ اہمیت والے کام کر سکتے ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہوں گے؟ 10 چھوٹی عادتیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 1 اپنے جسم کو حرکت دیں۔ ہمارا جسم سارا دن بیٹھنے کے لیے نہیں بنا۔ اگر آپ کوئی جسمانی کام اور ورزش نہیں کرتے تو آپ خود کو ہمیشہ تھکا ہوا محسوس کریں گے۔ ہر روز اپنے جسم کو حرکت دیں، چاہے وہ ورزش ہو یا کوئی جسمانی کام۔ صبح جلدی دوڑ لگائیں، جب کام کے دوران ذہن بوجھل ہو تو واک پر چلے جائیں۔ 2 آپ وہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں۔ آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کے پورے دن کے احساس پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ سستی محسوس کرتے ہیں تو شاید آپ کو اپنی خوراک بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے، اس لیے اپنی ڈائٹ دیکھیں اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ 3 ایک مقصد رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کچھ کرنے کی توانائی بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کرتے تو آپ میں جوش اور توانائی نہیں ہوگی۔ زندگی میں مستقل محنت کے لیے مقصد ہونا ضروری ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں۔ 4 زیادہ پانی پئیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ دن بھر مناسب مقدار میں پانی پیتے ہیں۔ 5 ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جو آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ خوش اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ منفی لوگوں سے دور رہیں۔ اپنی زندگی سے زہریلے لوگوں کو دور کریں۔ 6 خطرات لیں۔ اگر آپ خطرات نہیں لیتے تو آپ میں کچھ کرنے کی تحریک نہیں آئے گی۔ ہمارا دماغ مسلسل چیلنجز چاہتا ہے تاکہ وہ فعال رہے، اور اگر آپ بار بار ایک ہی کام کرتے ہیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے۔ 7 خود پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اپنے بارے میں غیر حقیقی توقعات رکھنا بند کریں۔ خود کو بہتر بنانے کے لیے محنت کریں، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ ایک دن میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ ایک دن میں 20 کام نہیں کر سکتے۔ 8 ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں۔ ملٹی ٹاسکنگ ایک جھوٹ ہے۔ یہ آپ کو جلدی تھکا دیتا ہے اور کسی ایک کام پر مکمل توجہ نہیں دینے دیتا۔ یہ توجہ ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ کام بدلنے سے آپ کی پروڈکٹیویٹی بڑھتی نہیں بلکہ کم ہوتی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں۔ 9 تمام توجہ ہٹانے والی چیزوں کو ختم کریں۔ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اپنے ماحول سے تمام ڈسٹریکشنز ختم کر دیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ کی توانائی کو برباد کرتی ہے اسے دور کر دیں۔ 10 فوری عمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ میں فوری عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ نتائج کے لیے صبر کریں لیکن عمل میں جلدی کریں۔ جو بھی کام کرنا ہے اسے جلد از جلد مکمل کریں۔ پامودورو ٹیکنیک۔ یہ تکنیک بہت سادہ ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے 25 منٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کریں، پھر 5 منٹ کا وقفہ لیں اور پھر یہی عمل دہراتے رہیں۔ میں خود بعض اوقات زیادہ دیر تک کام کرتا ہوں اور پھر وقفہ لیتا ہوں۔ آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ آپ کب تھک رہے ہیں اور اس تکنیک کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ آرام بہت ضروری ہے۔ کام کے دوران جب آپ ذہنی طور پر تھک جائیں یا زیادہ دیر تک مسلسل کام کرنے سے بوجھ محسوس کریں تو وقفہ ضرور لیں۔ اگر آپ کسی کام میں پوری طرح ڈوب جائیں تو آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ آپ باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں، وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہتا۔ یہ کیفیت اکثر نہیں ہوتی، لیکن جب ہوتی ہے تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوشی صرف اسی وقت آ سکتی ہے جب آپ وہ کام کر رہے ہوں جو آپ کو پسند ہو۔ اگر آپ اپنے کام سے محبت نہیں کرتے تو یہ احساس نہیں آ سکتا۔ اپنے کام سے محبت کرنا ہی اس کیفیت کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ 5 منٹ رول۔ آپ کے پاس ہمیشہ بہت سے زیر التوا کام ہوتے ہیں کیونکہ آپ چھوٹے کاموں میں بھی ٹال مٹول کرتے ہیں جو فوراً 5 منٹ سے کم وقت میں کیے جا سکتے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ آپ انہیں بعد میں کریں گے لیکن آپ انہیں کبھی نہیں کرتے، اور اس طرح کاموں کی فہرست بڑھتی جاتی ہے، پھر آپ بہت زیادہ کاموں کی تعداد دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ایک آدھو کام کرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک نیا اصول جو آپ کو ہمیشہ اپنانا چاہیے وہ یہ ہے، جو بھی کام 5 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے اسے ابھی کر دیں۔ آپ اسے کل تک نہیں ٹال سکتے، اسے ابھی کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بینجامن فرینکلن نے کہا، چھوٹے اخراجات سے ہوشیار رہو، ایک چھوٹا سا رساؤ ایک بڑے جہاز کو ڈبو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں چھوٹے کاموں کے بارے میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ ایک کام کریں، ان تمام چھوٹے کاموں کی فہرست بنائیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ اس کتاب کو بند کریں اور وہ سب کام کریں جو ابھی کیے جا سکتے ہیں۔ کر دیں، انتظار نہ کریں۔ انتظار کا مطلب ہے کہ کام خود بخود نہیں ہوگا، آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا چاہے آپ اسے ابھی کریں یا بعد میں۔ 2 ڈے رول۔ 2 ڈے رول سادہ ہے، آپ کسی بھی چیز کو لگاتار 2 دن تک نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ایک دن چھوڑ سکتے ہیں اگر ضرورت ہو لیکن کبھی بھی 2 دن لگاتار نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ہر روز ورزش شروع کی ہے، پھر اچانک کوئی ایمرجنسی آ گئی اور آپ ایک دن ورزش نہیں کر سکے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مسلسل 2 دن ورزش نہیں کرتے تو نہ کرنا آپ کی عادت بننے لگتی ہے اور پھر امکان ہوتا ہے کہ آپ کئی دن تک ورزش نہ کریں۔ لگاتار رہنا بہت ضروری ہے۔ مستقل مزاجی کے بغیر آپ اپنے اہداف کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہو تو اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ وقت پر اسٹارٹ نہ ہو یا سفر کے دوران بند ہو جائے۔ جاگو۔ جب تم صبح اٹھو تو اس بات پر غور کرو کہ زندہ ہونا، سانس لینا، سوچنا، لطف اٹھانا اور محبت کرنا کتنا قیمتی موقع ہے۔ مارکس اوریلیس۔ وہ وقت ختم ہو رہا ہے جو تم وہ کام کرنے کے لیے چاہتے ہو۔ تمہیں ہمیشہ ایک احساس فوری ضرورت کے ساتھ جینا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے۔ میں تمہیں اداس یا پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ جاگو، اگر تم وہی کام کرتے رہو گے جو ابھی کر رہے ہو تو تمہیں وہی نتائج ملیں گے۔ اگر تم اپنے نتائج بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اعمال بدلنے ہوں گے۔ جس زندگی کو تم جینا چاہتے ہو وہ سستی کے دوسری طرف ہے۔ ہر دن مکمل شعور کے ساتھ جیو، ہر لمحے کو محسوس کرو، نہ ماضی میں رہو نہ مستقبل میں، بلکہ حال میں رہو۔ تمہارا مستقبل صرف ان کاموں سے بدل سکتا ہے جو تم آج کرتے ہو۔ ہر دن اہم ہے، ہر گھنٹہ اہم ہے، ہر لمحہ اہم ہے۔ اپنی زندگی دوسروں کی توقعات کے مطابق نہ جیو۔ تمہیں مستقبل میں اس پر ہمیشہ افسوس ہوگا کہ تم نے اپنی اندرونی آواز کو نہیں سنا جو تمہیں صحیح راستہ دکھا رہی تھی۔ اگر تم 30 سال کے ہو اور 90 سال تک جیتے ہو تو تم اپنی زندگی کا 1/3 حصہ پہلے ہی گزار چکے ہو۔ اگر تم خوش ہو اپنے کل کے بارے میں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اپنے ماضی سے خوش نہیں تو اب وہ کام کرو جو ضروری ہیں تاکہ 70 سال کی عمر میں تم یہ نہ کہو کہ میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں اپنی پسند کی زندگی جینے سے روک رہی ہے۔ دوسروں کی رائے کی فکر نہ کرو، وہ خود خوشی سے نہیں جی سکے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسا ہی جیو۔ وہ خود پچھتاوے سے بھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی وہی پچھتاوے لے کر جیو۔ ایک دفعہ ایک باپ اور بیٹا دور دراز گاؤں سے ایک گدھا خرید کر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا، دیکھو ان بے وقوفوں کو گدھا بھی ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ دونوں نے اسے اچھا مشورہ سمجھا اور گدھے پر بیٹھ گئے۔ راستے میں ایک اور دیہاتی نے دیکھا اور کہا، دیکھو غریب گدھا کتنا مشکل سے چل رہا ہے۔ آدمی کو گدھے پر ترس آیا اور وہ نیچے اتر گیا۔ کھیتوں سے گزرتے ہوئے ایک عورت نے کہا، بیٹا جوان اور تندرست ہے، اسے چلنا چاہیے اور باپ کو گدھے پر بیٹھنا چاہیے۔ بیٹے نے معذرت کی اور باپ کو گدھے پر بٹھا دیا۔ جب وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو ایک راہگیر نے کہا، دیکھو یہ خود غرض آدمی ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے اور باپ آرام سے بیٹھا ہے۔ بغیر سوچے دونوں نے گدھے کو بانس پر الٹا لٹکا کر گاؤں میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو سب لوگ ان پر ہنس رہے تھے۔ ایک بزرگ نے پوچھا، تم اس گدھے کو ایسے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ چل نہیں سکتا تھا؟ باپ نے ساری بات سنائی۔ بزرگ نے کہا، لوگ تم پر اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ تم نے اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے صرف دوسروں کی باتیں مانیں۔
ایک دن اسی طرح تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ سب کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ جگہیں دیکھو جہاں جانا چاہتے ہو، وہ کتابیں پڑھو جو تم پڑھنا چاہتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو۔ وقت ختم ہو رہا ہے، جینا شروع کرو۔